अस्सलामुअलैकुम। सुपर डुपर जबरदस्त मॉर्निंग के साथ मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज नाश्ते से बिल्कुल नहीं कर रहे, चाय से कर जरूर रहे हैं, लेकिन जो बात करेंगे वो हम करेंगे कोरमे की। आप सब जिन्हें कोरमा बनाना आता है, आपने वैसे कभी कोरमा बनाया है? मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं इतना बुरा कोरमा नहीं बनाती जिसका आप जिक्र करने वाले हैं। मतलब मेरा सवाल ये है, कौन डालता है कोरमे में चावल? बिरयानी कौन बनाता है कोरमे की? इतनी तौहीन कौन करता है? और मतलब ऊपर कॉन्फिडेंस से लिखते हैं कि 1 पॉट कोरमा। ये हुआ क्या जनाब? टेस्टी फूड यूके चैनल है, इसके 1,28,000 फॉलोअर्स हैं। इन्होंने 2-3 रोज पहले एक वीडियो शेयर की और 55 सेकंड्स की वो वीडियो है जिसमें वो कोरमे की रेसिपी बता रहे हैं, और वो कोरमा कम और कुछ और ज्यादा लग रहे हैं। वो चावल की देख ज्यादा लग रही है। अच्छा, ये तस्वीरें वैसे वो नहीं है जो उन्होंने शेयर किया है, बट 1.9 मिलियन, ये दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट, 1.9 मिलियन व्यूज। अब इसके बाद जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो असली कोरमे की है। लेकिन जो इन्होंने कोरमे के साथ किया है ना, बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है। लेकिन इस एक वीडियो से, अच्छा मैं बाकी उनकी वीडियोस देख रहा था, किसी के 2,000-3,000 व्यूज, कुछ के 28,000 तक, लेकिन ये जो वीडियो 1.9 मिलियन व्यूज क्यों? चूंकि साउथ एशियन मैं कहूंगा कि आबादी ने बहुत ज्यादा इस वीडियो को देखा है, शेयर किया है, और देखने के बाद दिल ही दिल में कहते हैं जिस बुराई को रोक ना सको उसको दिल में जरूर बुरा नहीं, मैं कहता हूं उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी आपने जो किया ज्यादती की है हमारे कोरमे के साथ। हम अपनी डिशेस को लेकर, अपनी कुजीन्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंटी हो जाते हैं, तो ये ना कीजिए। इस कोरमे में बहरहाल मैं खुद हैरान था, कौन डालता है चावल। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। हमारी डिश है, हम सबसे अच्छी बना सकते हैं। तो ये जो यूके का चैनल था ना, इसने हमारे कोरमे के साथ बड़ी ज्यादती की है। लेकिन इसका एक हल है, इसका हल ये है कि जो हमारे बहन भाई रहते हैं यूके में, प्लीज वहां रहने वालों को जरा कोरमा बना के खिलाएं कि असल में कोरमा होता कैसे है। वो चाहे देगी कोरमा हो, वो चाहे स्टील के पतीले में बनने वाला कोरमा हो, चाहे दूसरे पतीले में, चाहे हांडी में आप कोरमा बनाएं, लेकिन बहरहाल आप कोरमा उन्हें खिलाएं जरूर एक दफा, ताकि मालूम हो जाए कोरमा होता कैसे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान एक पेज पर नजर आए। इन्होंने कहा जी नहीं, बात कोरमे की हो गई है ना, अब हम एक साथ हैं और हम छोड़ेंगे नहीं आपको। सब कॉन्टिनेंट की डिश है ना, तो फिर वो बुरा लग रहा था, सबके जज्बात उमड़ के आ गए कि भाई ये कोरमे के साथ इतनी ज्यादती ये नहीं होने देंगे, असली कोरमा बना के दिखाएंगे। और वैसे वो लोग जो इस कोरमे को डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, उनके लिए बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं जो पाकिस्तानी शेफ्स हैं उन्होंने डाली हुई हैं, तो वो देखें कि कोरमा कैसे बनता है। चले जी, बढ़ते हैं आगे। आज प्रोग्राम में हम जो मौजूआत लेकर आए, उसमें पहला मौजू हमारा होगा इकबाल से जुड़ा। इकबाल के अफकार, चूँकि ज़रा हम डेली बेसिस पर उनकी तालीमात का जिक्र करते हैं, कैसे नौजवान नस्ल को उन्होंने मुखातिब किया, इस पर बात करते हैं। किस तरह मुख्तलिफ खित्तों के लिए इकबाल रेलिवेंट था, है और रहेगा, चूँकि इंस्पिरेशन कुरान, इंस्पिरेशन रिलीजन, इस पर आज हम फिर से बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं वी कैंप फेस्टिवल को, जो कि 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है। इसमें खवातीन के लिए क्या स्पेशल है, एंटरप्रेन्योर्स जो अभी आगे आ रही हैं, जो अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल होने वाला है, वी कैंप फेस्टिवल। 10 और 11 दिसंबर की तारीखें आप अपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। बाकी डिस्कशन हम प्रोग्राम के दौरान करेंगे। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हम बात करेंगे खाने पीने की, और खाने पीने में हम बात करेंगे अंडे की। हम बिल्कुल मुर्गी से नहीं पूछेंगे कि हम अंडा खा सकते हैं नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर पूछेंगे डॉक्टर से कि कितने अंडे खाने चाहिए, और अंडे की सफ़ेदी किसके लिए, अंडे की जर्दी खाने से कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं जाता। अच्छा, मुझे इससे एक वाक़या छोटा सा याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आज उसने देसी मुर्गी खाई। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने इसलिए ज़िबा कर ली, 1.5 साल से अंडा नहीं दिया था। तो अगर मुर्गी अंडा ना दे तो ऐसे भी हो जाता है। हाँ, और इसके साथ साथ हमारा जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें हम मार्कोर 2022 यूथ इम्पैक्ट की तरफ से, जो इस साल का थीम था, उसको डिस्कस करेंगे। और ये यूथ इम्पैक्ट जो ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो बच्चे या वो नौजवान जिनका कोई भी खौफ होता है, फियर होता है, उसको दूर करने के लिए रियल सिचुएशन में डालते हैं इनको। तो कुछ उनसे भी जानेंगे जिनका खौफ दूर हुआ, और उनसे भी बात करेंगे जो इस खौफ को दूर करते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। कुछ खबरें हमने इकट्ठी की हैं आपके लिए, उसकी बात कर लेते हैं। मोरक्को व्हाट अ फिनिश, ये ट्वीट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। क्यों? बिकॉज कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्री क्वार्टर फाइनल, और इस मैच में मराकेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी किक्स पर साबिक आलमी चैंपियन स्पेन को शिकस्त दी है, और पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है टीम। मराकेश और स्पेन, इसके दरमियान खेला गया ये मैच। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद इजाफी वक्त दिया गया और दोनों टीमें इजाफी वक्त में भी गोल नहीं कर सकी, फिर मैच बराबर हुआ। अब
ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون جائے گا آگے، تو فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ مراکش کی ٹیم 4 پینلٹی ککس میں سے 3 پر گول کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ اسپین کی جو ٹیم ہے مراکش کے گول کیپر کی غیر معمولی پرفارمنس کی بدولت ابتدائی تینوں پینلٹی ککس پر گول کرنے میں ناکام رہی، تو یوں یہ جیت مراکش یعنی موراکو کے نام رہی۔ زبردست، موراکو نے کیا ونڈرفل جیت اپنے نام کی ہے۔ اب ذرا انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ کھیل سے جڑی خبر ہے لیکن تھوڑی سی ناگوار ہے، ناخوشگوار ہے۔ وہ یوں کہ کی نابینا کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ کے لیے ویزے جاری نہ کرنے پر پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا کہ بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ہماری وہ ٹیم جو ویژولی امپیئرڈ تھی ان کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے تھے، اس پہ پاکستان نے مذمت کی ہے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فیصلے کے نتیجے میں پاکستانی کھلاڑی خصوصی اہمیت کے جو حامل عالمی کھیل ہیں ان کے مقابلے میں شرکت سے محروم رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی ایک ایسی بات ہے جس کو ڈسکریج کرنا چاہیے پوری دنیا کو، کہ آپ ایک ٹیم کو بچوں کا مطلب ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا جس سے آپ انکریج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک موقع مل رہا ہوتا ہے، ایک اپورچونٹی مل رہی ہوتی ہے، آپ اس سے بچوں کو محروم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو آگاہ کر دی ہے کہ یہ فیصلہ مایوس کن ہے، اور یہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں، میں کہتی پوری دنیا سے مذمت آنی چاہیے۔ لیکن جس بھارت کی آپ بات کر رہی ہیں سلمہ، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوتوا سوچ کا پرچار ہے اس وقت مودی سرکار، اگر ہم اس کی بات کریں، اس کے حوالے سے کچھ ماضی کی جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آج کا دن اس لیے بھی عام ہے، 30 برس ہو گئے ہیں بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے، یہ بھارت میں ہی ہوا تھا۔ اور بی جے پی کی ہندوتوا نظریے کے ذریعے اقتدار بھارت میں ہم اسی طرح کی خبریں دیکھتے بھی آئے ہیں۔ منظم انداز سے آج بھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں بڑھتی مذہبی منافرت کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہم ہر روز کرتے ہیں، خبریں وہاں سے روز آتی ہیں، مطالبہ ہم روز کرتے ہیں، لیکن عالمی برادری نوٹس نہیں لیتی، نہیں پوچھتی بھارت سے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس کہ 30 برس بیت گئے بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے، رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 6 دسمبر 1992 کا دن تاریخی بابری مسجد کی شہادت نام نہاد جمہوری بھارت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ 1528 میں مغل دور حکومت میں بھارت کے موجودہ شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی تعمیر کی گئی۔ 1992 میں ہندو انتہا پسند پورے بھارت سے ایودھیا میں جمع ہوئے اور ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں 6 دسمبر کو 16ویں صدی کی یادگار بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ دنیا میں جمہوریت اور انصاف کے حوالے سے بھارتی دعووں کی اصلیت بابری مسجد کیس میں کھل کر سامنے آ گئی، جب بھارتی عدلیہ نے ناقابل تردید ثبوتوں کی موجودگی میں RSS کے دہشت گردوں کو بری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی جگہ پر ہندو مندر کی جعلی تعمیر اور ذمہ دار مجرموں کی بریت کی مذمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بابری مسجد کو اس کی اصل جگہ پر دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ذمہ دار مجرموں کو مناسب سزا دی جائے۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل تو دوسری جانب پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سکھ برادری سمیت تمام اقلیتوں کو پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان میں اقلیتیں افواج سمیت سرکاری اداروں میں اچھے منصب پر فائز ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارت میں مسلمانوں کے تاریخی ورثے کو شدید خطرات لاحق ہے، اور اس کے لیے پاکستان تو آواز اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہمیشہ کی طرح دنیا سے بھی آوازوں کے منتظر ہیں کہ کوئی تو بات کرے، خدارا کوئی تو آگے آئے۔ آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اٹس ورلڈ ایویشن ڈے، ہوا بازی کا دن۔ بالکل، ورلڈ ایویشن ڈے، اور اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر شہری ہوا بازی کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کیا جا سکے۔ ایک رپورٹ ہے، مل کر دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہوا بازی کے عالمی دن کا آغاز 7 دسمبر 1994 سے ہوا، جس کا مقصد لوگوں کو اس شعبے کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ دور جدید میں طویل المدت سفر کو چند گھنٹوں میں طے کرنا ہوائی جہاز کی بدولت ہی ممکن ہوا، جبکہ سول ایویشن کا ادارہ اس سفر کو تیز رفتار سفر بنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ ترین بنانے کے لیے بھی متعدد اقدامات کرتے رہتا ہے۔ جہازوں کی دیکھ بھال ہو یا جہازوں کی محفوظ اڑان، لینڈنگ ہو یا محفوظ ایئر اسپیس کا فراہم کرنا، ایئر ٹریفک کو لینڈنگ اور اڑان کے لیے سگنل دینا اور بین الاقوامی معیار کے مطابق اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ممکنہ حادثے اور ناگہانی صورتحال سے نمٹنا بھی سول ایویشن اتھارٹی کی ہی ذمہ داری ہے۔
इस दिन को मनाने के मकासद में बैनुल अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने के साथ साथ दीगर नुकसानात को भी कम से कम करना है। सिविल एविएशन का इदारा आलमी सतह पर अपनी खिदमात, जिसमें मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने, फ्यूल का कम से कम खर्च और कार्गो सर्विस में इजाफे समेत और परवाज़ों की आमद में ताख़ीर को कम से कम करने में मसरूफ़ अमल है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। आज के दिन की मुनासबत से कुछ और ख़बरें भी हैं, साथ साथ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक ख़बर है क्यूबा से। बॉक्सिंग पावर हाउस क्यूबा ने 6 दहाइयों के बाद ख़वातीन को बॉक्सिंग मुकाबलों की इजाज़त दे दी है। फिडेल कास्ट्रो ने 1959 के इनकलाब के बाद बॉक्सिंग में ख़वातीन की पाबंदी आयद की थी, जिसके बायस जो खेल की शौकीन ख़वातीन थीं वो इस खेल से दूर थीं, और कुछ ख़वातीन ऐसी जिन्होंने हिजरत भी की, चूँकि वो इस खेल से दूर रह नहीं सकती थी, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन पहली बार ये हुआ अब कि क्यूबा की ख़वातीन को बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्से की इजाज़त दे दी गई है। क्या बात है शुएब, आपने इस खबर के शुरू में ये नहीं कहा कि वहाँ पे मर्दों के लिए और ख़ास तौर पे शोहरों के लिए बैड न्यूज़ है कि अगर ख़वातीन को इजाज़त मिल गई है बॉक्सिंग की तो अब अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है। शौहर तो वैसे अच्छे होते हैं, अच्छी मखलूक होती है, मासूम मखलूक होते हैं, कुछ भी नहीं कहते, बेचारे चुप रहते हैं। अच्छा, वो एक पोस्ट मेरे ज़हन में आ गई, किसी ने कहा कि अगर आपने कुछ शेयर करना है ना, कोई ऐसे चाहते हैं कि किसी तौर भी किसी और तक ना पहुंचे, अपने शौहर से शेयर कर लें, क्योंकि सुन ही नहीं रहा होगा तो वो आगे तो बात करेगा नहीं। हाँ चले, ये हो गई जनाब बात शोहरों से मुतालिक, जो बेचारे थोड़े से मासूम होते हैं, कुछ नहीं कहते और काफी बातें वो सुनते ही नहीं है, तो दोनों की अच्छी गुजर जाती है। लेकिन ये जो पोस्ट से मुतालिक ना कुछ खबरें और भी हैं हमारे पास। वो क्या है? वो एक खबर ये है जो एक पुलिस ने पोस्ट की, और पुलिस ने पोस्ट ये की कि ये लिस्ट है जनाब उन लोगों की जिनको हम अभी पकड़ना चाहते हैं या गिरफ्तार करना चाहते हैं, वांटेड लिस्ट ना। उस पर एक मफरूर मुलजिम ने रिप्लाई किया, और रिप्लाई भी ऐसे किया कि फिर वो पकड़ा गया। हुआ ये जनाब ये कि कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो ये मामला कुछ ऐसा ही था। चंद रोज़ कबल इंतहाई मतलूब मुजरिमों की फहरिस्त ये जारी की गई थी। हम बात करें अमेरिका की, और इसमें हुआ ये कि पुलिस ने लिखा कि ये लिस्ट है, लेकिन जो एक मफरूर मुजरिम क्रिस्टोफर, उन्होंने कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा आपने दुरुस्त कहा है, आपके 2 वारंट हैं और हम आ रहे हैं। फिर वो गए, उसे पकड़ा और जेल में भाईजान। अच्छा, जैसे शौहर मखलूक होते हैं, ये बंदा भी बेचारा मासूम था, है ना? बहुत मासूम मखलूक था। ये भी समझ रहा था कि मुझे इनको क्या पता लगेगा, कहाँ से पकड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। एनीवेज, आज के दिन की बात कर लें, 7 दिसंबर है आज, डे भी है, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड वोटर्स डे भी है। वोटर्स का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि अवाम में राय दही के लिए शऊर पैदा किया जा सके कि वो लोग जो वोट कास्ट करते हैं, कह देते हैं जी इसके कहने पे किया था, इसके कहने पे किया था, गलती से यहाँ पे स्टैम्प लगाती थी। आपका वोट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, अहम होता है। आप जिस मुल्क में रहते हो, जिस भी शोबे में, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, ख़ास वो अपने मुल्क के लिए नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे आप वोट कास्ट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सदफ अफजल की रिपोर्ट है हमारे पास, मिलकर देखते हैं। कौमी वोटर्स का दिन 7 दिसंबर 1970 को मुल्क में पहले आम इंतखाबात की याद में मनाया जाता है। ये दिन अवाम को उनके जमहूरी हक और कौमी जिम्मेदारी से रोशनास कराता है। तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में राय दही की शरह कम है, जिसकी वजह मुल्क में अवामी इंतखाबात के अमल से वाकफियत का फुकदान, सियासी शऊर की कमी और इंतखाबी अमल पर अवाम का अदम एतमाद है। इंतखाबी अमल में अवामी शमूलियत के फरोग और इंतखाबात में वोट डालने की अहमियत उजागर करने के सिलसिले में 2012 में पहली मरतबा पाकिस्तान में वोटर का कौमी दिन मनाया गया। अब इलेक्शन कमीशन हर साल 7 दिसंबर को वोट की अहमियत को उजागर करने, बर वक्त वोट बनवाने और हक राय दही के दुरुस्त इस्तेमाल पर शऊर फैलाने के लिए वोटर का कौमी दिन मनाता है। इस दिन मुल्क भर में वॉक, रैलियों और सेमिनार्स का एहतमाम किया जाता है ताकि अवाम को सियासी तौर पर फाल किया जा सके। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चलें, एक और खबर हमारे पास है, वो टेलीस्कोप से जुड़ी है। सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनाने की तैयारी, उसकी बात करते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे नामी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप की तामीर का आगाज़ जो है वो हो चुका है, और टेलीस्कोप इब्तदाई मरहले में 197 डैशेस, 1,31,072 एंटीनास पर मुश्तमिल होगी, जो जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भर में फैली होगी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर होगा जनाब बरतानिया में। टेलीस्कोप पर 2.7 अरब डॉलर लागत आएगी, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस टेलीस्कोप से उस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी कि क्या इस कायनात में हम अकेले रहते हैं।
अच्छा, आपने नंबर ऑफ डिशेस की बात की है तो मैं समझ रही थी कि ये खाने वाली डिशेस की बात हो रही है। निकलो उसके कोरमे बाद- से बाहर। उसके बाद मेरे माइंड ने कनेक्ट करने की कोशिश की, नहीं इट्स नॉट कोरमा, ये खाने वाली डिशेस की बात नहीं है, ये डिश एंटेना की बात हो रही है। और इसका ख्याल ये भी किया जा रहा है सलमा, इस टेलीस्कोप से मतलब इसमें बहुत सारी डिशेस हैं कि पता चला कि कहीं पर कोई और डिश खा तो नहीं रहा। मेरा मतलब ये है कि किसी और जगह पर कोई और सयारा तो नहीं निशानदेही की जा सकेगी इस टेलीस्कोप की मदद से। तो अब जरा बढ़ते हैं आगे, कुछ बिछड़ जाने वालों की बात बिछड़ जाने बात करते हैं, वो लोग जो दुनिया से चले गए मगर अपना नाम कई शोबों में छोड़ गए और वो आज भी किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। ऐसा ही एक नाम था जुनैद जमशेद। नात खां के तौर पे वो मशहूर हुए जिस वक्त वो दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने गायकी की दुनिया में भी नाम बनाया। बहुत ज़बरदस्त इंसान, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, बहुत मिलनसार। उनकी ज़िंदगी से मुतालिक एक रिपोर्ट भी है बिल्कुल हमारे मिलकर पास। देखते हैं, उनको याद करते हैं। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने टेलीविजन पर अपने फनी सफर का आगाज 1987 में वाइटल साइंस नामी बैंड से किया। मिल्ली नगमे दिल दिल पाकिस्तान ने जुनैद जमशेद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो तकरीबन 15 साल गुलकारी के शोबे से वाबस्ता रहे, जबकि 2004 में जुनैद जमशेद ने मौसीकी को खैरबाद कह दिया और इश्क हकीकी में सुकून हासिल किया। उनकी पढ़ी हुई नातें अवाम में बेहद मकबूल हुईं और यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। जुनैद जमशेद ने गुलकारी के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री में भी नाम कमाया। उनके नाम का ब्रांड आज भी अवाम में बेहद मकबूल है। 2007 में हुकूमत पाकिस्तान ने जुनैद जमशेद को सितारे इम्तियाज से नवाजा। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसा में खालिक हकीकी से जा मिले। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खुदाया फजल जमशेद की यादें आज भी हमारे दरमियान हैं और पैकेज के दौरान मैं देख रही थी, बात हो रही थी उनके फैशन इंडस्ट्री के लिए जो उन्होंने काम किया वो भी आज तक हमारे दरमियान मौजूद है। उनके बच्चे, उनके जो भी काम थे, बिजनेसेस थे, उनको देख रहे हैं। लेकिन हम एज नेशन एक ऐसे इंसान से महरूम हुए जो कई शोबों में नाम बना रहा था, जो कई शोबों में लोगों की खिदमत कर रहा था। और सबसे ख़ास बात ये थी कि दीन के शोबे में दीनी खिदमत जो थी उनकी, जो उनकी ज़िंदगी में चेंज आया, जब से उनकी ज़िंदगी बदली, एक नई डायरेक्शन में उन्होंने जाना शुरू किया, तो फिर जुनैद जमशेद एक मुख्तलिफ शख्सियत बन के हमारे सामने, एक मुख्तलिफ इंसान बन के हमारे सामने। और सलमा, जब भी ये दिन आता है ना तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है कि जिस वक्त चूँकि न्यूज़ पढ़ रहा था और बस से ख़बर आई, एक जहाज़ के गिरने की इतला आई, फिर एक जहाज़ के लापता होने की इतला आई। यानी पहले आई कि एक तैयारा गिरने के हवाले से, फिर आई कि तैयारा जो लापता हुआ है उसकी डिटेल्स आई, फिर ये कि चित्राल से वो तैयारा उड़ा, फिर ये कि उसमें कौन कौन सवार था। और जो ही अच्छा आप जब खबर पढ़ रहे होते हैं और आपके टॉक बैक पे बताया जाता है कि अच्छा इसमें जुनैद जमशेद भी थे, एंड द मोमेंट माय प्रोड्यूसर सेड तो एकदम एक झटका लगता ज़ाहिर है ये शॉकिंग मोमेंट था कि आपको इस तरह से इत्तला मिले, एक ऐसा इंसान जिसको आप ज़ाती तौर पे जानते हो, करीबी कई हवालों से जानते हो। और देखें कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया उनको अपने पास बुलाने के लिए कि उस वक्त भी वो अल्लाह का पैगाम लेकर दूसरे इंसानों के दरमियान मौजूद थे और दीन की सरबलंदी के लिए उस वक्त भी काम कर रहे थे। उस वक्त भी वो इसी सिलसिले में वहाँ पे मौजूद थे कि वो लोगों को दीन की तरफ रागिब कर सके, उनको दावत दे तबलीग सके। के लिए गए थे। Exactly. बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते नजर, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इकबाल के अफकार की, उनकी तालीमात की, और जिस तरह कल भी हमने कुछ कोशिश की थी गुफ्तगू करने की, और बिलखुसूस हम जानना चाहते थे सलमा कल भी कि जब हमारे मेहमान ने कहा ना कि अच्छा ताजिकिस्तान में या फॉर दैट मैटर ईरान में या टर्की में बहुत से और ममालिक जहाँ पर उनके काम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया गया, तो फॉर मी इट वॉज इन्फॉर्मेशन कि ताजिकिस्तान के आज भी जो नौजवान का जो तराना है वो इकबाल की शायरी पर है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू, इस पर करेंगे आज बात ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बात होने वाली है इकबाल के अफकार से मुतालिक। बहुत सी बातें हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ नए पहलू रोज़ाना हमारे सामने आते हैं। इकबाल ने ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता किया है। जब हम बात करने लगते हैं तो वक्त कम पड़ जाता है। रोज़ाना कोशिश करते हैं कि जितनी मुमकिन हो सके बात तफसील के साथ करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तशनगी रह जाती है। तो आज वहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जहाँ से गुज़श्ता नशिस्त में सिलसिला टूटा था। मोहतरमा महनाज अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इकबालियात है। महनाज साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल के अफकार पे रोज़ाना बात होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ तशनगी रह जाती है। आज स्टार्ट ले लेते हैं मिज़ाह से मुतालिक। क्या इकबाल ने कभी अपने पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मिज़ाह का सहारा लिया? आपका सवाल बिल्कुल एक नई नोयत का है, लेकिन इससे पहले मैं प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान और आपकी सारी टीम की बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने मशाहिर को याद करने की और बिलखुसूस जो हमारे कौमी शायर हैं इकबाल को याद करने का ये प्रोग्राम का जो सिलसिला शुरू किया है। इसके लिए सवाल आपने जो किया है कि इकबाल की शायरी में मिज़ाह का उनसर जो है वो है कि नहीं, बिल्कुल है। इकबाल की शायरी में जो बांगे दरा इस वक्त मेरे पास भी मौजूद है, उसका जो आखिरी हिस्सा है उसमें कुछ अशार जो हैं वो उनके तंज़ो मिज़ाह पर मबनी हैं। अशार तो मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगी। एक वाक़या मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के नौजवान इकबाल से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने इकबाल से इस मौजू पर बहस की कि ख़वातीन के पर्दे के मुतालिक जो इस्लाम का जो अहकामात हैं उनमें थोड़ी नरमी लानी चाहिए। और अब जो है चूँकि एक मॉडर्न एज है और इसमें ख़वातीन को जैसे एजुकेशन और तमाम शोबा है ज़िंदगी में वो हिस्सा ले रही हैं, तो उनके ऊपर जो ये सख्ती है घरों में रहने की और पर्दे की, इसको कम हो जाना चाहिए। तो अब वो जो नौजवान आए तो वो भी खासे मेकअप में थे और जैसे स्टाइल्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो इकबाल उनको देख के ज़रा ज़ेरे लब मुस्कुराए और उन्होंने कहा आप तो ख़वातीन की बात करते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नौजवानों को भी पर्दे में क्यों ना बिठा दिया जाए। तो इस तरह इकबाल की शख्सियत में एक हल्का फुल्का उनसर तो था ही। अच्छा, थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि इकबाल की जब हम शायरी की बात करते हैं तो ज़रा उस इंस्पिरेशन हमें कुरान नज़र आती है। ज़रा जिस तरह वो तहज्जुद गुज़ार, जिस तरह कुरान पढ़ना, तर्जुमा, तफसीर और फिर उनकी शायरी। आज के दौर में हम ये ज़रा ये कहते भी हैं बात कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर, लेकिन जब हम इकबाल को रेलिवेंट करार देते हैं आज के दौर में, तो फिर हम कैसे कहें रेलिवेंट है कि रिलीजन नज़र आता है हमें, उसमें इस्लाम नज़र आता है, कैसे रेलिवेंट है? फिर ऐसा है कि इकबाल की फ़िक्र को इस तरह हम महदूद नहीं कर सकते, अगरचे वो इस्लाम जो है वो बड़ा बुनियादी उनकी फ़िक्र का एक नुक्ता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक आफाकी शायर हैं। उनका कलाम जो है वो इंसान के साथ भी है, वो सिर्फ मुसलमान से मुखातिब नहीं है। अच्छा। अगर उनकी शायरी को आप देखें तो उसमें बतौर इंसान भी कलाम किया गया, उससे मुखातिब वो होते हैं। ये एक अलग बात है कि जिस अहद में इकबाल मौजूद थे उस अहद में ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम तो हमारा एक तर्ज़ हयात है, हम इसको पर्सनल चीज़ नहीं कह सकते। हमारी सियासत, हमारी तमाम तर जो शोबा है ज़िंदगी हैं उनके अंदर इस्लाम जो है वो एक एसेंस के तौर पर मौजूद है, उसको हम नहीं निकाल सकते। और इकबाल का जो दौर है उसमें बिलखुसूस आप हिंदुस्तान में देखिए कि इकबाल उस पहली नस्ल में से हैं जो जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम और बैरून मुल्क जाकर, जैसे कायद आज़म भी उनके साथियों में से हैं कि जिन्होंने बाहर जाकर तालीम हासिल की और वो बार इतला की डिग्री हासिल करते हैं, फिर वो जर्मनी में जाके अपनी डॉक्टरेट करते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं तो मुसलमान उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल करते हैं कि हमारा एक नौजवान जो है वो इतना पढ़ा लिखा है। उससे पहले ही उनकी शायरी चूँकि मुतारिफ़ हो चुकी थी हमारे मखज़न के प्लेटफॉर्म से, शेख अब्दुल कादिर एक रिसाला निकालते थे और उनकी जो नज़में थीं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने एक मकबूलियत हासिल कर ली थी, क्योंकि उनकी मसनवी थी असरार खुदी, जिसका तर्जमा जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में भी हो चुका था, तो यूरोप के साथ साथ यहाँ भी उनकी तारुफ चल रहा था। तो जो आपने बात की है कि इस्लाम के हवाले से, तो एक इस्लाम तो ज़ाहिर है एक बुनियादी नुक्ता है। इकबाल जो है इस पर फोकस करते हैं, वो ये समझते हैं जब उन्होंने तलाश किया कि क्या वजह है कि ये जो यूरोप है इनके लोगों की तरक्की का राज क्या है, और इधर जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो वो ऐद बड़ी ज़बू हाली का ज़माना है, यानी कंपैरिजन जब वो करते हैं तो वो कहते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा ये दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। वाह क्या बात है। जब वो यूरोप में ठहरते हैं तो फिर वो यहाँ के नौजवान को एक फ़ारसी में मुखातिब करके कहते हैं कि
تم یہ مت سمجھو کہ جو یورپ کی ترقی ہے اس کا راز ان کی لباس میں پوشیدہ ہے یا ان کی اس چنگ و رباب میں پوشیدہ ہے، ان کے رقص و سرود میں پوشیدہ ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی راز ہے ان کی ترقی کا۔ تو وہ متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو، پھر انہوں نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا کہ تم مسلمان لوگ جو ہندوستان میں ہو صرف وہی ایک قوم نہیں ہے، قومیت کی بنیاد کو انہوں نے وسیع کر کے دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو قومیت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر اگر آپ مبنی رکھیں گے تو آپ ایک بڑی اور طاقتور قوم بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے، کیونکہ عرب اور عجم دونوں جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے وہ ایک قوم کی شکل میں آپس میں ان کے جو رشتے بندھے ہوتے رشتہ بنتا ہے۔ وہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، ملت میں گم ہو جا، تو وہ ایک ملت قرار دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ صحیح، ملت کا تصور بھی ہاں، اقبال کا ظاہر ہے اور بنیادی طور پر یہی تھا کہ وہ استحکام چاہتے تھے مسلمانوں کا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں جہاں ہیں وہ جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، وہ تنزل کا شکار ہیں، دوسری طرف وہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپ ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور ان کی ترقی کا راز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈارک ایج جب یورپ کے ہاں بالکل اندھیرے جہالت کے چھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ ابن خلدون ہیں، ابن رشد ہیں، امام غزالی ہیں، ابو علی سینا، یعنی کیمیا، فلکیات، انہوں نے بڑے بڑے نام مسلمانوں کے پاس آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ جو یورپ ہے اس زمانے کو وہ ڈارک ایج قرار دے رہا ہے، لیکن یہاں سے وہ ہماری کتابیں اٹھاتے ہیں اور وہ جا کے ان کو اپنے مدرسوں میں ان کی تدریس شروع کرتے ہیں، اور اقبال اس کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بار۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑیں گے جب، تو اپنے اسلاف کے جو کارنامے ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ جائے گی، اور اس سے ہم روشنی لیتے ہوئے مستقبل کی طرف جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قدم آگے بڑھا سکیں۔ ٹھیک، منال صاحبہ، ابھی کیونکہ تصوف کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے ریفلیکشن کی بات ہو رہی ہے، کیا اقبال نے رومانٹک شاعری بھی کی؟ جی ہاں بالکل، اقبال کی بعض ابتدائی جو غزلیں ہیں اس میں رومانی عناصر بجا طور پر موجود ہیں، اور اگر رومانیت کو ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں، تھوڑا بڑے اس وسعت کے ساتھ دیکھیں تو جو ایک فطرت کے ساتھ اقبال کا بڑا بالخصوص لگاؤ ہے اور جڑت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جو بانگ درا کی پہلی نظم ہے ہمالہ، جو بہت ہی زیادہ اس نے شہرت حاصل کی ہے، اس میں بھی وہ دیکھیں کہ وہ فطرت کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تو آسمان، زمین، ستارے، ندی، نالے، فطرت کے جتنے مناظر ہیں، جتنے مظاہر ہیں، وہ اقبال کی شاعری میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ یعنی اقبال کا رومانس قدرت کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ ہے، اور وہ فطرت کو اپنی ایک روح کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان ان چیزوں کی تسخیر کے لیے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور مناسبہ اس وقت کے نوجوانوں کو ظاہر ہے مخاطب کیا اقبال نے، اور ظاہر ہے وہ بہتر طور پہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اس وقت مسائل کیا ہیں۔ نوجوانوں کو پولیٹکس سے دور رکھنے یا دور رہنے کا مشورہ بھی اس وقت دیا انہوں نے کہ ظاہر ہے جب آپ ایٹ پار نہیں ہوتے تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اقبال اگر آج ہوتے اور نوجوان آج کا ہوتا، مسائل آج کے، ڈائنامکس آج کے، حالات آج کے، تو اقبال مشورہ کیا دیتے نوجوانوں کو؟ اچھا، اقبال نے نوجوانوں کو سیاست سے زیادہ الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیا، کیونکہ اقبال کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ایک پاکستان کا تصور دیتے ہیں، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ سارا زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ گول میز کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس سارے وہ ایک شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اقبال نے کہا کہ پہلے تعلیم ہے، پہلے اپنے اوپر انویسٹمنٹ ہے، پھر پالیٹکس ہے؟ جی جی، یہ جو نظریہ تھا بنیادی طور پر یہ تھا سر سید کا۔ سر سید نے جب دیکھا کہ ادھر ہمارے پاس ابھی وہ حکمت عملی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یعنی جو کہ ہم ہتھیار بنا کر سیاست کے میدان میں اتریں اور پورے طریقے سے جو ہے نا اپنا جو سیاسی وقار ہے اس کو حاصل کر سکیں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تعلیمی جو ہاں تعلیم کے ساتھ جو اپنے آپ کو لیس کریں، اور اس کے بعد آگے چل کر ہم، اور پھر ان کا یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی، کیونکہ
آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے ساتھ آگے جو ان کے رفیق کار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے، اور ان کے ساتھ بھی پھر آگے چلنے والے علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے نکلنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے چل کے اس میں حصہ لیا. تو اچھا صحیح، مطلب یہ تمام لوگوں کو مخاطب کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کی فکر بیدار ہو. کیا اس زمانے کی خواتین کے لیے بھی اقبال نے کچھ کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کی شاعری اس زمانے کے نوجوان اور خواتین کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے نوجوان سے وہ مخاطب ہیں. آج بھی جو نوجوان موجود ہے اقبال جو ہیں وہ اس سے مخاطب ہیں، اور کئی طرز کے سوالات، خاص طور پر ان کی ایک نظم ہے جس میں وہ خطاب بجوانان اسلام بطور خاص اسلام کے نوجوانوں کے لیے اس میں وہ بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا بات. سوال کرنے کے بعد پھر ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا گردوں تھا جس سے تم ٹوٹ کے گرے، وہ کون سا آسمان تھا، وہ کون لوگ تھے جن سے تم تعلق رکھتے تھے. کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. جو اس وقت کے سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے، ان کے علم و فن کے سامنے اور ان کی طاقت اور رعب و دبدبے کے سامنے جھکی پڑی ہے، وہ تھے تمہارے اسلاف. بالکل ٹھیک. پھر آگے چل کے وہ مزید تھوڑا سا آگے کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تم صرف باتیں بنا رہے ہو اور وہ عمل کر رہے تھے. تم ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہو جبکہ وہ مسلسل سفر میں تھے، مسلسل حرکت کر رہے تھے. یہ جمود جو ہے اس کو اقبال نے کے خلاف تھا، اقبال موت کہا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مناسبہ کہ بچوں کو بھی شعر تو یاد ہیں، بڑے آسانی سے پڑھ دیں گے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. لیکن اگر آج بھی کسی سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں یا پوچھیں ایکسپلین کرو خود ہی کانسیپٹ کیا تھا، کہنا کیا چاہتے تھے، تو شاید ہم وہ ابھی تک سمجھا نہیں پائے بچوں کو. چونکہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا مقصد بھی ہے کہ ہم ایک میکنزم کی طرف بڑھ جائیں کہ کیسے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اقبال کی اس تصور خودی سے آشنا کروانا ہے، کیسے کروا پائیں گے اور کیا کروا پا رہے ہیں ہم. اچھا، بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا، اور اگر دیکھا جائے تو اس موضوع پر بہت بات کی گئی، بڑے بڑے علم و دانش کے رکھنے والے لوگوں نے اس پر بات کی ہے. لیکن ہم نے بات کرنی ہے سادہ اور آسان جو ہمارے نوجوان کی سمجھ میں آئے. بات یہ ہے کہ خود ہی ہماری اپنی جو معرفت ذات ہے، خود ہی یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو پہچاننے کے بعد اپنے اوپر، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے کا نام، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا، ٹھیک ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کیا بات ہے. تو اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا ٹھکانہ تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. تو خودی جو ہے اس کی پہچان تب ہوگی جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے، اور اپنی ذات کو آپ تب پہچانیں گے جب آپ خود سے مکالمہ کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آخر میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے مجھے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے اور میں ان صلاحیتوں سے کیسے کام لے سکتا ہوں. یعنی اقبال چاہتے تھے کہ ہم خود سے پوچھیں، سوال کریں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، جینے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میں نے اس دنیا میں میں اس کو کیا دے کر جا رہی ہوں، میرے آنے سے یہاں کیا تبدیلی آئی ہے. یہ جب عرفان آدمی کو ہوتا ہے، کسی نوجوان کو ہوتا ہے. نوجوان کو کیوں اقبال بار بار نوجوان کو کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوان جو ہیں وہ دل ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کی بیک بون ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہوتے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے آپ دانش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حرکت، قوت اور عمل نوجوانوں سے اس کی توقع زیادہ کی جاتی ہے. اور جو جوان خود آگاہ ہوتا ہے، اپنے آپ اپنی قوت سے آشنا ہوتا ہے، تو وہ بہتر انداز میں اپنا کام کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ خود بھی نہیں ہیں، اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، تو پھر آپ کو خاص تبدیلی لانے کا آپ کے اندر بھی موٹیویشن پیدا نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. ٹھیک ہے، وہ اپنی جوانی میں بھی اپنے مقصد سے آگاہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اور ایک سوال آپ نے درمیان میں کیا کہ اقبال جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ لڑکیوں کی بھی بات کریں یا خواتین کی بھی بات کریں؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اقبال کے مخاطب جب جوان ہیں تو جوانوں میں
تمام زن و مرد تمام آ جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ صرف کسی مرد سے مخاطب ہیں، وہ بالکل ایسے ہی خاتون سے بھی مخاطب ہیں. وہ اصل میں بحیثیت انسان ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ میں کیا پوٹینشلز ہیں. یعنی اقبال کا پیغام ہر مرد و عورت کے لیے، یکساں ہے. چاہے وہ کسی بھی زمانے کی بات ہو، اس زمانے کی بات ہو، آج کے حالات کی بات ہو، کسی مذہب کی بات ہو، ایگزیکٹلی کسی بھی مذہب کی بات ہو، کیونکہ اقبال کی شاعری سے تو یورپ بھی استفادہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ بکس ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، لوگ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مناز صاحبہ، نوجوانوں اور خواتین کی تو بات ہوئی، اگر میں چاہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اقبال کا پیغام کس کس کے نام ہے؟ بچوں کے لیے نظمیں لکھی، جوانوں کے لیے کہا، ہاں جی، اور کس کے لیے کیا کہا اقبال نے؟ دیکھیں اقبال نے ویسے تو تمام جو طبقہ فکر ہیں ہمارے، کسی نہ کسی سطح پر جس سے اقبال کی ملاقات ہوئی، جس سے وہ متاثر ہوئے، اور جو ہماری سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ سپہ سالار تھے، ہماری تاریخ میں پیچھے کہیں موجود ہیں، یا موجودہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، یا جو نوجوان ہیں، یا جو بچے ہیں، سب ان کے اگر آپ کلام کو کھول کر دیکھتے ہیں تو سب کے لیے کہیں نہ کہیں رہنمائی بھی موجود ہے، اور وہ ان سے کلام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی نظمیں ہیں، اس میں گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری، ان میں وہ بچوں کے لیے انہوں نے یہ نظمیں لکھی ہیں. حالانکہ دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اتنے سنجیدہ اور اتنے ہائی لیول کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کے مختلف تصورات ہیں، تو ان کو سمجھنے میں لوگوں نے عمریں لگا دی ہیں، اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں ان کے تصورات کو واضح کرنے کے لیے. یہاں ہم تو ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکے، اور اقبال کا جو فلسفہ ہے حرکت اور عمل کا، اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. یعنی آسانی ضروری ہے. آسانی اس لیے ضروری ہے کہ سمجھ آئے. کہ کچھ لوگ تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اقبال کو مشکل ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ کوشش کریں گے سمجھ پائیں گے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آسان کرنا چاہیے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں آسانی تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کے اوپر کوئی عمل کیسے کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بڑے بڑے لفظ تو بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اقبال شناسی میں کوئی مددگار یہ بات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آج کی اس نشست کے لیے. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے سننے والوں کو اقبال سے اس طرح سے کنیکٹ کریں کہ ہم یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ اقبال مشکل ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ اقبال کو پڑھنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ رائے تو بالکل نہ ہو کہ اقبال کی اب کیا ریلیونس ہے. ریلیونس تھی، ہے اور رہے گی. ناظرین، ایک بریک کی طرف بڑھنا، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بالکل ویلکم بیک میری طرف سے بھی. اور وی فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے. وی کا مطلب میں اور شعیب نہیں ہے، وی کا مطلب ہم خواتین ہیں. خواتین انٹرپرینورز کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وی فیسٹیول، بہت زبردست قسم کا. 10 اور 11 دسمبر کو 2 دن کا یہ ہوگا. نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہوگا. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں شعیب؟ پی این سی میں یہ ہونے والا ہے. اور اس میں ہوگا یہ کہ خواتین کے لیے سٹالز لگائے جا رہے ہیں. خواتین خود ان سٹالز کو سجا رہی ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں اکثر کہ پاکستان تب ترقی کرے گا، تب آگے بڑھے گا جب خواتین کو موقع ملے گا. وہ خواتین جو گھر بیٹھی کام تو کر رہی ہیں، they do have the talent، موقع نہیں ملتا، پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو وہ جو پلیٹ فارم دینے کی بات ہے، ان کے ان پروڈکٹس کو نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کی بات ہے. جو کاوش آج ہم اس کی بات کریں گے، ویکینڈ کا ذکر آپ نے کیا. 100 لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جو اپنے سٹالز لگائیں گے. ٹائم ہوگا دن 12 بجے سے رات 10 بجے تک، کوئی بھی جا سکتا ہے. anybody can visit. اور آپ کو وہاں اور کاکوں کے لیے بھی خاص انتظام ہے، تو سلمہ بھی جا سکتی ہے کھیلنے کودنے کے لیے. آئی مین سلمہ جیسے بچے بھی جا سکتے ہیں، کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جا سکتے ہیں. if you are a food lover, you are definitely a food lover and you will go. تو جناب بات کریں گے، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر وی کیمپ لائبہ احمد اینڈ ود ہر کو فاؤنڈر ڈاکٹر نوید افتخار صاحب. آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ. بہت ینگ کو فاؤنڈر اینڈ سی ای او، ماشاء اللہ. تھینک یو. زبردستی. تھوڑا سا پہلے آپ ہی بتائیں لائبہ کہ یہ تیسری بار ہونے جا رہا ہے. لاسٹ 2 times تو آپ لوگوں نے F9 پارک کو سجایا تھا. وائی PNCA this time? Why not F9 park? So اس دفعہ we went with PNCA because it's a bit of a safer space. وہاں پہ زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. It's an easier space for us to manage logistically as well. And وہاں پہ ہم نے کافی لوگوں کو بلایا ہوا ہے. We've called a few diplomats as well. تو انشاءاللہ it'll go really well. اور ڈپلومیٹس کا مطلب تو یہ ہے کہ واقعی پھر جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ پاکستان کی خواتین یا فار دیٹ میٹر جو بھی ٹیلنٹ ہمارے یہاں پر ہے جو کام کرتے ہیں چھوٹے لیول پر ہی صحیح،
یا اپنے لیول کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے ہم دیگر ملکوں تک پہنچا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی امبیسڈر آئے, وہ دیکھ کے ایک چیز لے کر اپنے ملک میں جائے گا تو پاکستان کی نمائندگی ہے. اور بالکل, اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اچھی مجھے لگتی ہے وہ ہوتی ہے ہینڈ میڈ چیزیں. وہ خواتین جو گھر پہ کام کرتی ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے وہاں پہ انتظام ہوگا. وی کیمپ کا یہی پوائنٹ ہے, ہم نے اس لیے اسے اسٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کی خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے ہینڈی کرافٹس, بٹ یہ اس طرح کا ٹیلنٹ ہے جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اس کی اتنی مارکیٹ ویلیو نہیں رکھی جاتی سیڈلی. سو دے ہیو دا ٹیلنٹ, تو اس ٹیلنٹ سے وہ اپنے لیے کیوں نہیں فائنینشیل امپاورمنٹ اچیو کریں. تو ہم اس طرح کے ویمن کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ میرا ایک بیگ ہے, یہ بھی ہماری یہ خاتون ہے, انہوں نے خود ہاتھ سے بنایا ہے, انہوں نے ہینڈی کرافٹ بھی اس کا پورا خود کیا ہوا ہے. تو فیسٹیول پہ بھی ہم اس طرح کے ویمن لا رہے ہیں جو ہینڈ میڈ پروڈکٹس بناتے ہیں, فیشن ایکسیسریز, ہوم ڈیکور, آرٹس اینڈ کرافٹ, ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف وہ وہاں پہ ہوئیں گی. اوکے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں سوچا گیا, کیوں کیا جا رہا ہے, کیا ہم اچیو کر پائے ہیں 2 دفعہ فیسٹیول کرنے کے بعد, اب دس از دی تھرڈ ٹائم وی آر ڈوئنگ اٹ. جی, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ خواتین کو کام کرنے کے موقع پاکستان میں نہیں ملتے, اور اس میں بہت ساری ریزنز ہیں, لیکن 2 بڑی امپورٹنٹ ریزنز ہیں. ایک امپورٹنٹ ریزن ہے پاکستان پورے کے اندر خواتین کا موبلٹی کنسٹرینٹ بہت ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک اچھا نہیں ہوتا, اگر کوئی جاب کرنا چاہے, کام کرنا چاہے تو اس کو جایا نہیں جاتا. سیکنڈ جو ہے ہمارے کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں اور گھر والے جو ہیں ان کو اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو, اپنی بیوی کو کام پہ نہیں جانے دینا چاہتے. تو اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ خواتین کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, خواتین کے اندر سکلز بھی ہے, تو اس کو کیسے اجاگر کیا جائے. تو ہم نے یہ وی کیمپ سٹارٹ کیا. دس از ویمن انٹرپرینیورز کیمپ. دس از فوکسڈ آن ہوم بیسڈ ویمن انٹرپرینیورز. یعنی کوئی ایسی خاتون جو کہ شاید کسی اس لیول پہ پہنچ چکے, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پلیٹ فارم کی, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے. سو اس کے لیے, سب کے لیے ہے, لیکن جو گھر سے کام کر رہی ہیں. سو اگر کسی نے شاپ سیٹ اپ کر دی ہوئی ہے, کوئی آلریڈی مال میں بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے نہیں ہے یہ. سو دس از فار دوز ویمن who are operating from home, اور وہ گھر سے ابھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نے انہیں انیبل کیا ہے کہ اپنی پروڈکٹس بنائیں. وہ ہمارا جو ہے وہ ای کامرس پلیٹ فارم ہے WeCamp.pk, اس کے اوپر وہ WeCamp.pk پہ رکھتی ہیں, ہم اس کو سیل کرتے ہیں, اس کی لاجسٹکس مینیج کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک فیور ہو جاتی ہے. سیکنڈ جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں, جو فیسٹیول ہم کرواتے ہیں, فیسٹیول کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. سو سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خواتین چونکہ گھر سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کا بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہو پاتا. تو جب یہ ادھر آتی ہیں تو ایک تو ان کی سیل ہوتی ہے, لیکن سیل کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے نا ایکسپوجر براڈ ہوتا ہے, کانفیڈنس آتا ہے. پھر کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں وہ ان سے کارڈ لے کے چلے جاتے ہیں, ان کی پروڈکٹس, چونکہ پاکستان میں ابھی بھی جب ہم کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ نہ لیں یقین نہیں آتا, تو وہ لوگ ایک دفعہ پروڈکٹس دیکھ لیتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر آن لائن بھی آرڈر کرتے ہیں, ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ 100 خواتین وہاں اکٹھی کر رہے ہیں, تو یہ خواتین پھر جو ہے یہ ایک دوسرے کے بھی سٹالز دیکھتی ہیں کہ اس نے کیسے سٹالز لگایا ہوا ہے, اس نے پروڈکٹس کیسے بیچ رہی ہے, وہ کیسے باتیں کر رہی ہے, تو دے لرن فرام ایچ ادر. اور ایون وہ خواتین جو وہاں پر آئیں گی وہ بھی اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو وہ ان سے انکریج ہوں گے. تو پھر جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس a few hundred women ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, but there are millions of women who are unable to do anything in Pakistan. اور ہر بار کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آگے. بالکل, تو ہم چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی انسپائر کریں. لیکن اس کے لیے اب تھوڑی تاخیر ہوگی نا سر, رجسٹریشن کلوز ہو گئی. کوئی بات نہیں, جو رجسٹرڈ ہیں ان کو موقع ملے آگے آنے والے وقت. 100 تو ہو گئی ہیں چونکہ اسپیس لمیٹڈ ہوتی ہے. 100 بہت اچھا نمبر ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس ملے, بائرز کو بھی, ان کو بھی. تو لہٰذا یہ وہ آسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے نا, میں آپ کو جسٹ بلڈ کرتا چلا ہوں اس پہ, آپ کہہ رہے تھے ڈپلومیٹس بھی آئیں گے, وہ پروڈکٹس دیکھیں گے. ہم نے ایک اور کام کیا ہے, وی کیمپ نے پارٹنرشپ کی ہے ان کولیبریشن ود یہ ایونٹ کروا رہے ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, منسٹری آف کامرس. تو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ وہاں پر اپنا سٹال لگوائے گی, اور وہ خواتین جو ایکسپورٹس کرنا چاہ رہی ہیں ان کو گائیڈنس دیں گے. اور بھی خواتین ہمارے سٹالز کے علاوہ بھی جو واک ان کسٹمرز ہوئیں گے, وہ چاہتے ہیں ہم انفارمیشن لے کہ ہم کیسے ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس کر سکیں, تو وہاں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا ایک سٹال ہوگا اور وہ بھی انفارمیشن. جو ہم کہتے ہیں نا سلمہ کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے پاکستان نے, تو اس طریقے سے بڑھ سکتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اس کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہمارا جو فیسٹیول, اس کو میک اٹ مور ڈسٹنگوش. ویسے تو پاکستان کے ہر جو ہے وہ صوبے سے, شہر سے تقریباً خواتین آ رہی ہیں, لیکن ایک اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس کے پی سے 20 خواتین آ رہی ہیں. اچھا. اور وہ مجد ایریا سے بھی آ رہی ہیں, مردان سے, چترال سے,
ڈفرینٹ جو ہے وہ یہاں کوہارٹ پہ سے آ usually رہی ہیں, خواتین باہر نہیں نکلتی, اور اس کے علاوہ وہاں سے پھر ٹریول کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو ہمارا ایک کے پی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے سیڈ کے نام سے, اور وہ سیڈ پروجیکٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا 20 خواتین کو, اور یہ 20 ویمن جو ہے وہ یہاں پر آئیں گی اپنی پروڈکٹس. اچھا, اس سے بھی پہلے یہ ہوا تھا کہ اسی سیڈ کے ساتھ مل کے ہم نے کوئی تقریباً 600 ویمن جو ہیں ان کو ٹریننگ دی ہے کراس کے پی. اچھا, یہ میں ٹریننگ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی لائبہ بھی اگر اس میں ایڈ کر دیں, بینگ ویمن, خواتین کی ٹریننگ کی بریک میں بھی ہم نے بات کی, آپ کیا کیا سکلز دیتے ہیں ان کو, کیا کیا ٹریننگز دیتے ہیں؟ تو ٹریننگز کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان خواتین کو انٹرپرینوریل سکلز دیں, وچ انفارچونیٹلی جیسے ہم نے بات کی تھی خواتین کو نہیں اتنا موقع ملتا ٹو ایکسیس دیز سکلز اینڈ ٹریننگز ایز مین گیٹ. تو اس ٹریننگ میں ہم انہیں سب کچھ سکھاتے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ ڈیزائن کیسے کرنا ہے, اگر آپ نے آن لائن سیل کرنا ہے ای کامرس پلیٹ فارم تو اس کی پروڈکٹ ڈسکرپشن کیسے کرنا ہے, فوٹوگرافی کیسے کرنا ہے, وہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ اپنا بزنس کیسے چلانا ہے, وچ از کافی بومنگ بزنس ہے. اب کافی بزنسز سوشل میڈیا کے بغیر دے ووڈنٹ بی ایبل ٹو سروائیو. تو ان خواتین کے پاس یوزلی وہ نالج نہیں ہوتی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں وہ اس نالج کے ساتھ اکوپ کریں تاکہ وہ اس دور میں وتھ سوشل میڈیا ای کامرس پلیٹ فارمز اپنے بزنس کو گرو کر سکیں. Is it paid? نہیں, ہماری ٹریننگز فری ہوتی ہیں. زبردست. اچھا, اب یہ دیکھیں ایک دن کا یا 2 دن کا ذرا ایونٹ ہونا, اس میں خواتین کا آنا, وہ ظاہر ان کی آن وینیو تو ٹریننگ ہو ہی جائے گی, جب کسٹمر سے وہ ڈیل کر رہی ہیں, آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں, لیکن آپ ای مارکیٹ بھی رن کر رہی ہیں. یس, اس میں آپ کا کیا رول ہے, کس طریقے سے آپ نے اس کا اسپیکٹرم براڈ کیا, اور کیسے اس میں لوگ رجسٹریشن کراتے ہیں, کیسے اس میں لوگ پروڈکٹس لے کر آتے ہیں؟ تو ہماری ای کامرس پلیٹ فارم ہے WeCamp.pk کے نام سے, اینڈ جیسے ڈاکٹر نوید نے بات کیا تھا, لاٹ آف ویمن پاکستان میں وہ موبلٹی کنسٹرینس فیس کرتی ہیں. تو اس پلیٹ فارم کا یہ مقصد ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا بزنس چلا لیں. ہم لاجسٹکس, کوریئر سروسز سب کچھ ارینج کرتے ہیں ویمن کے لیے. تو اگر کوئی رجسٹر کرنا چاہتا ہے وہ WeCamp.pk پہ دے کین گیٹ ان کانٹیکٹ ود اس, وہاں پہ ایک رجسٹریشن فارم ہے, اینڈ ہم ان خواتین کے ساتھ 1-on-1 اسسٹنس دے کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ کیسے اپلوڈ کرنا ہے, پھر لاجسٹکس مطلب کوریئر سروس ہم ارینج کرتے ہیں, لیکن آپ نے پیک کیسے کرنا ہے, پریزنٹ کیسے کرنا ہے, ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے, آپ یعنی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے لینا ہے, پھر آپ نے کسٹمر تک پہنچانا کیسے ہے, پروڈکٹ کو شوکیس کیسے کرنا ہے, پھر اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری A to Z دکھاتے ہیں. جیسے آپ آج قورمہ بنانا شروع کر دینا, صحیح والا قورمہ, اصلی والا قورمہ, تو وہ شاید اچھا قورمہ بنے گا. دیکھیں وہ جو ریسیپی تھی نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اس سے اچھا قورمہ بنا سکتی ہوں. اچھا, رجسٹریشن کے بارے میں تو لائبہ نے بتا دیا. Who is eligible to participate in your this یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پلس یہ بھی بتا دیں کہ اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ بھی رکھا ہے آپ نے؟ جی, کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے, ایوری ون کین جوائن. اسلام آباد, راول پنڈی کے سب لوگوں کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, اور وہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاپنگ بھی کریں, ان خواتین کو انکریج کریں. ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم یہ فیسٹیول آرگنائز کرتے ہیں ٹو سپورٹ اینڈ سیلیبریٹ ویمن انٹرپرینیورس. تو دس از اے سیلیبریشن فار دیم. ہم نے اور وہاں ایکٹیویٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں, بچوں کے لیے علیحدہ پلے ایریا رکھا ہوا ہے, پھر بچوں کے لیے ہم نے اسکیونجر ہنٹ رکھا ہوا ہے جس میں ٹریئر ہنٹ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ان کو کلوز ملیں گے, وہ ڈھونڈیں گے پروڈکٹس, ان کو پرائزز ملیں گے. ہمارا جو ہے وہ ایک وی کیمپ کی جو پیرنٹ کمپنی ہے ایٹم کیمپ, اس کا وہاں سٹال ہوگا, اس کے ٹریننگ کورسز کے جو ہے وہ کوپن ہوئیں گے, ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہوئیں گے, بہت ساری خواتین اناؤنس کریں گی. ایک آتھر ہیں سونیا جو ہیں, انہوں نے ایک کتاب ابھی ریسنٹلی لکھی ہے بچوں کے لیے, تو وہ اپنی کتاب کی جو ہے وہ بک سائننگ سیرمنی وہاں پر کرنے جا رہی ہیں. تو اٹ ول بی اے لاٹ آف فن. سر ویسے اینکرز بھی انٹرپرینورز ہوتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. سو جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا, دیکھنا انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, ہم ویمن کو بھی کہتے ہیں دے فائنڈ اے گیپ اینڈ دے فل دا سولوشن. ٹھیک ہے, تو ون کین بی این انٹرپرینور ان اینی فیلڈ, تو یو کین بی پراؤڈ آف یور سیلف فار بینگ این اینکر. جو اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس میں ہم اس لیے سب لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک تو سپورٹ کریں, دوسرا ان کو انکریج کریں. اور ہم ہر دفعہ کہتے ہیں جو اسلام آباد کے لوگ جو ہے نا ہمیشہ پنڈی بوائز اور پنڈی گرلز کو جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے. I was about to ask کہ پنڈی بوائز کو بھی الاؤ کیا جا رہا ہے. پنڈی بوائز پنڈی گرلز کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں, لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ون ویلنگ کر کے نہ آئیں. کیسے لگا تھا کہ وہ سلنسر نکال کے نہ آئیں, ون ویلنگ نہ کر کے آئیں, وہ میٹرو پہ بیٹھیں. لاسٹ سٹاپ ہے پاکستان سیکریٹریٹ, وہاں پر اتریں, وہاں پر 5 منٹس کی واک ہے,
اور وہ PNCA آ جائیں گے, لہٰذا ون ویلنگ کر کے آنے کی ضرورت 5 منٹ کی واک کریں گے, بھوک لگے گی, وہاں پہ کھانے کا انتظام ہے, کھائیں, وہ ہضم کریں گے, پھر 5 منٹ کی واک کریں, میٹرو میں بیٹھے کرو کری ہو جائیں, بائک پر آپ نے نہیں آنا. بائک پر نہیں. سر یہ ہمیشہ اسلام آباد میں کیوں آپ لوگ لگاتے ہیں, وائی ناٹ ان سم ادر سٹیز؟ سو ہم جو ہے وہ ابھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم لاہور میں بھی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں فیبروری میں. باقی سٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کلچر اور انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کلچر اور انوائرمنٹ میں جہاں پر چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ویمن ہیں ان کا ای کامرس بزنس پھیلے, تو جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا یہاں کے جو لوگ ہیں یہ ای کامرس پلیٹ فارم سے شاپنگ زیادہ کرتے ہیں, تو ایسی خواتین کو ہم اس لیے بڑے شہروں میں بلاتے ہیں کہ وہ چھوٹے شہروں سے جب آئیں گی تو ان کو بڑے شہروں میں اپرچونٹی اور مارکیٹ ملے گی. فار ایگزامپل مردان سے ایک خاتون کو آپ نے بلایا ہے اور وہ یہاں پر آ رہی ہیں اسلام آباد میں, ہو سکتا ہے شاید فرسٹ ٹائم اسلام آباد بھی آئی ہیں, یو نیور نو, اور یہاں پہ ان کا پروڈکٹ شو کیس ہونا بڑی بات ہے. لائبہ ایک چیز اور بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اب سر نے جیسا ذکر کیا کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز میں تو اٹس اے فیملی کائنڈ آف ایونٹ, کتنا اس کو آپ نے سیکیور رکھا ہے کہ بچے گم نہ جائیں, بچے آرام سے اتنا کھیلیں, مائیں شاپنگ کریں, ورنہ والد کو ڈیوٹی دینی پڑے گی نا بچوں کے اوپر, والد بھی چاہتے ہیں وہ گھوم پھر کے کوئی شاپنگ واپنگ کر لیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے یہ پوائنٹ برنگ اپ کیا ہے, تاکہ میں کہنے ہی والی تھی کہ جو ہمارے کڈز ایریا ہے نا وہ کافی سیف اسپیس ہے. اٹ ول بی شیپرون ہمارے والنٹیئرس کے ساتھ, اور والنٹیئر سارے ویٹڈ ہیں وہاں پہ, وہ انکلوزڈ اسپیس بھی ہوئے گی اس طرح سے کہ آپ کو اپنے بچے نظر بھی آ جائیں لیکن آپ کو اس چیز کا ڈر نہ ہوئے کہ وہ ادھر ادھر کہیں ہو جائیں گے. PNCA کا گراؤنڈ ویسے از این انکلوز اسپیس, تو اٹس ناٹ اے پارک یو نو ادھر ادھر بچے ہو جائیں گے, وہ ویسے ہی کلوز اسپیس ہے. تو پلے ایریا کا مقصد بھی یہ تھا کہ بچے بھی انجوائے کریں اور امیاں بھی شاپنگ کریں اپنی اسٹریس فری, نوئنگ کہ their kids are having fun جب وہ بھی فن کر رہے ہیں. ویری نائس. اچھا لائبہ, اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو نہیں آ سکتی یا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی فار سم ریزنس, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈو یو ہیو اینی الٹرنیٹ پلان ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ٹریننگس کے لیے؟ جی, تو لائک آئی سیڈ آر ٹریننگز آر فری. ہم فزیکل بھی کرتے ہیں اور آن لائن ٹریننگس بھی کرتے ہیں. تو آن لائن ٹریننگس کا ہم ورک شاپ لنک جنریٹ کر دیتے ہیں, جو بھی آنا چاہتا ہے اٹس فری فار ایوری ون, کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے. اور ہم اپنے انسٹاگرام لائیوز کے تھرو بھی ہم ورک شاپس, ٹریننگس اور سیشنز کرواتے رہتے ہیں. تو آپ کہیں بھی ہیں, آپ پاس ایز لانگ ایز آپ پاس وائی فائی ایکسیس ہے آپ آ سکتے ہیں ہماری ٹریننگس پہ. تو وہ ایکسیسیبلٹی ہم نے رکھا ہے کہ ہر قسم کی عورت کے پاس پہنچ سکے. اوکے, اور رجسٹریشن کب ہوتی ہے اس کی, اس وی کیمپ فیسٹیول کے متعلق, کیونکہ اگر آپ لوگ ہر کچھ منتھس بات کرتے ہیں تو کب کوئی رجسٹریشن کرا سکتا ہے؟ تو اگر آپ اپنا اسٹال سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یوزلی اپنا ایونٹ 2 months بفور دا ایونٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اور رجسٹریشنز ہم تب اوپن کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. تو یہ نومبر یا دسمبر میں ہوتا ہے, ونٹر منتھس میں. ہم سال میں ایک دفعہ ہمارا بگ ہوتا ہے وی کیمپ فیسٹیول, لیکن اسمالر ایونٹس ہم پلان کریں کہ ہم تھرو آؤٹ دی ایئر تو اگر ویب سائٹ فالو کرتے رہیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی سکسیس سٹوری جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے اس فیسٹیول کی بدولت آپ کو نظر آتا ہو کہ اچھا یہ خاتون جو پہلی بار آئی تھی, اس نے پہلی بار اپنا کوئی پروڈکٹ شو کیس کیا لیکن آج اس کا ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ سو ایک سکسیس اسٹوری امیڈیٹلی میرے مائنڈ میں آتی ہے. ہمارے پاس ایک وینڈر ہیں, ان کا نام ہے اقصا, ان کا ملما ٹرپس کا ہے, اینڈ وہ ہیں میدان کی فرسٹ فیمیل ٹور گائیڈ. تو انہوں نے اب ساتھ بھی ہمارے ساتھ ٹریننگز میں لیا تھا. ان ٹریننگس کے بعد انہوں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا KP میں, تو آن لائن بھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا. اب وہ اسلام آباد بھی آ رہی ہیں لیکن یہاں سے اتنی ٹپس جاتی ہیں. اینڈ شی از فرام مردان. واو, وی وڈ لائک ٹو ہیو ہر سم ڈے. اٹس امیزنگ. شی از ویری انسپریشنل. مسز سائرہ گیلانی ہے, شی از آلسو اے وینڈر. وہ نا آرگینک اسکن کیئر پروڈکٹس بناتی ہیں. تو شی کیم ٹو آر ٹریننگز اینڈ کافی انہوں نے وہاں سے سیکھا. تو ان کا بزنس بھی سنس دین وہ ایگزیبیشنز کرتی رہتی ہیں, ان کا بزنس بھی ہیز گرون. زبردست. اور یہ سب کچھ کیوں ہو پا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور جو ہم سب جاتے ہیں اس ایونٹ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں سکسیس کی طرف جاتی ہیں. سو پلیز ڈو وزٹ وی کیمپ فیسٹیول 10th and 11th PNCA. ضرور جانا ہے آپ نے. پنڈی بوائز, پنڈی گرلز, اسلام آباد برگرز, سب جائیں, سب کے لیے اوپن. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. آپ ہمیشہ بہت اچھا کام ماشاءاللہ کرتے ہیں, اور ابھی ہماری کوشش ہوگی کہ سلمہ اور میں بھی جائیں. میں بچوں کو چھوڑوں گا اس میں جو کڈس پلینگ ایریا ہے, ان کو آپ پائیں گے کھانے پینے کی جگہ پہ, اور نہیں ساتھ ساتھ میں تھوڑی شاپنگ بھی تو کروں گی نا. وہ بھی تو ہمارا ایک میجر کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی چیزیں بھی خریدی. اور ہم ڈھونڈیں گے وہاں سے اچھا والا قورمہ. اچھا ایک کام کرتے ہیں نا, ہم قورمے کی بات بھی کر لیتے ہیں, ریسپی شیئر کرتی ہوں میں مہمانوں کے ساتھ جانے سے پہلے, اور ہم بریک لے کے نا کانٹیکٹس بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. لیٹس ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے جی. اوکے, تھینک یو. تھینک یو.
England returned to Pakistan after 17 long years. Under Ben Stokes, England are a resurgent side. But they are up against Babar's fighting unit on the Shaheen's home turf. This will be a test of nerves, strategy, strength and composure. Watch the historic Pakistan versus England Test Series 2022 live and exclusively on PTV Sports HD. वेलकम बैक जी। मेहमानों को जाने से पहले मैंने कोरमे की रेसिपी बिल्कुल बता दी है। शोएब, ये जब आप तक बना कर नहीं खिलाओगी मैं यकीन नहीं करूंगा। नहीं, मैं बना के खिलाऊंगी, लेकिन आपके सामने मेहमानों को बताया वैसे सुगड़ है सलमा। मैं इनके घर गया था परसों, जब मैंने बर्तन उठाए मैं यही कहने लगा था कोई चाय नहीं बनाई, लेकिन एंड में उन्होंने बर्तन उठाए तो बहुत सुगड़ है जी सलमा। देखिए, चाय मेरी जगह किसी और ने बनाई थी, लेकिन मैंने बर्तन उठाए थे। मैं इतनी मतलब सुगड़ लोगों का यही काम होता है ना कि आपने अपनी सारी चीजें तरीके सलीके से रखनी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तुम्हारी मेहरबानी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं अब किस तरह से नौजवानों को मुआशरे का अहम रुकन बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसी बारे में मजीद बात करेंगे। यूथ इम्पैक्ट की बात करते हैं, जिसने पाकिस्तान भर से नौजवानों को एक क्राइटेरिया के मुताबिक वो सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर जंगलों में, डेजर्ट्स में, कुछ ऐसे टफ टेरेन वाली जगह पर ले जाकर ट्रेनिंग कराते हैं। नहीं, हम ट्रेनिंग का तो नॉर्मल देखते हैं ना कि कॉर्पोरेट सेटअप पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, बंद कमरे की ट्रेनिंग हो रही होती हैं, किसी पर फजा मकाम पे ले जाते हैं, वहाँ पे एक हॉल में ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनर्स जाते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, यू नेम इट। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना कि ऐसी जगह पर लेकर जाना के साथ थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी हो जाए, साथ थोड़ा सा आप ये सीखें, ये समझें भी कि अच्छा ये मुख्तलिफ और मुश्किल जगह पर रहना कैसे है। चूँकि जब मुआशरे की हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को किस मुआशरे के लिए तैयार करना बड़ा अहम होता है। अगर हम उनको सिर्फ कहना नहीं अब तो चोट लग जाएगी, अच्छा बैठे रहो, अच्छा ये नहीं करो वो नहीं करो, तो हम उस माहौल के तैयार ही नहीं कर रहे उनको, जिस माहौल में उन्होंने इन एक्चुअल रहना है आपके बगैर। तो इनको तैयार करना बड़ा अहम है, तैयार करना बड़ा अहम है। और इसी तरह की तैयारी का बीड़ा उठाया है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो उन लोगों के लिए बात कर रही है, उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनके दिल में कोई ना कोई डर होता है, कोई ना कोई फेयर होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है, सवाल होता है, या कुछ ना कुछ तिश्नगी उनकी शख्सियत में बाकी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त CEO यूथ इम्पैक्ट अब्दुल समद साहब, और इसके साथ साथ मारखोर यूथ में हिस्सा लेने वाली रिफत बतूल भी हमारे साथ मौजूद है। मारखोर 2022 का जो अभी रिसेंटली हुआ जी, 3-4 दिन का कैंप था इनका, इन्होंने पिक किया था खानपुर को पिक किया था। और इससे पहले के CEO से बात करें, हम पहले रिफत से स्टार्ट ले लेते हैं। रिफत, आपका डर क्या था? मेरा डर ना, आई एम एन ओवर वर्कर, तो मेरा डर था अपने आप से मिलना, मतलब कैसे मिली आप उस शख्स से मिलना जो कि मैं उस ओवर वर्किंग में उसको निगलेक्ट करना चाहती थी कि आई डोंट वांट टू हैंडल यू, आई कैन नॉट हैंडल यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो व्हेन आई वेंट देयर एंड आई सॉ माई सेल्फ नॉट एज अ पार्ट ऑफ नेचर बट एज अ होल, मतलब आई एम नॉट नेचर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, आई एम नेचर इटसेल्फ। तो अपने आप को उस पत्थर में भी देखना, उस दरिया में भी देखना, उस दरख्त में भी देखना, और ये फील करना कि these are all a part of me, and then seeing कि मैं कितनी मजबूत हूँ, कि मैं दुनिया से नहीं, दुनिया मुझसे है। हाँ, कि मैं कितनी मजबूत हूँ, कि मैं एक पत्थर हूँ, कि मैं कितना बहता हुआ एक पानी हूँ। और कितना ये सब आपने कैसे देखा? मैं ये जानने में बहुत मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ, ये हमारी एक एक्टिविटी थी। ऑन डे 2 वी वर सपोज टू वेक अप, स्लीप एट 2 AM एंड वेक अप एट 6 AM। 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे। फौजी बनाया आपको। एंड देन ASK आस्क्ड अस, ही एक्चुअली अपनी मी ज़ात से निकाल के अस वाली उस पर्सपेक्टिव में ASK ने पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ किया, एंड ही टोल्ड अस अबाउट नेचर। He told us about you are nature, and he told us कि आपने अभी नदी के किनारे बैठना है,
no music, no voices, phones हमसे day 1 पे ही ले लिए गए थे. सबसे अच्छा काम भी ये है. We had no phones. No phones allowed. ऐसा तो नहीं लगा था कि हम पत्थर के ज़माने में आ गए? अगवा हो गए. नहीं, it actually felt very satisfying. बेसिकली आपको ना दुनिया से या उस रूटीन से डिस्कनेक्ट किया गया और नेचर से कनेक्ट किया गया है, अपने आप से कनेक्ट किया गया है. समझ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा. चूँकि ज़रा ये मार्कहुड 2022 की हम बात करें, इससे पहले कई पार्टिसिपेंट्स को आप सिलेक्ट करके ले जा चुके हैं. इस बार 69 पार्टिसिपेंट्स थे. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? वाई मार्खोर 2022? आई मीन मार्खोर का नाम क्यों दिया गया? बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, आप सब जानते हैं. और जब ये इसको डिज़ाइन किया जा रहा था तो इसके को फाउंडर्स ये सोच रहे थे कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नाम जो स्ट्राइक करते ही आपको फ़ौरन इंस्टेंटली आपको रियलाइज़ हो कि दिस इज़ समथिंग थ्रिलिंग, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग चैलेंजिंग. सो मार्खोर का जानवर बहुत बुलंद पहाड़ों पे रहता है, सर्वाइव करता है, उसके पास खाने के बहुत कम होता है. तो ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान को फेस करनी पड़ रही हैं. इन टर्म्स ऑफ इट्स आइडेंटिटी, मार्खोर हमारी पहचान है, कौमी पहचान है. नौजवान हमारा सबसे बड़ा एसेट है. सो उस नौजवान को मार्खोर के साथ लिंक करने का मतलब ये है कि तुमने इसी तरह से मुश्किल हालात में सर्वाइव करना है, अडेप्टेबिलिटी शो करनी है, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है. और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे, हमेशा से ऐसी होगा, और उसके अंदर से अपनी मंजिल तक पहुंचना है. और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, रिजिलियंस है, मौसम बदलेंगे, तूफान आएंगे, उसके बाद फिर उठना है और फिर दोबारा अपने कंफर्ट जोन से अपने कंफर्ट जोन से. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि वो नौजवानों के अंदर वो मार्खोर स्पिरिट पैदा किया जाए. और सिलेक्शन कैसे करते हैं आप इन नौजवानों की? ये एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस होता है. तकरीबन 6 महीने की पूरी कैंपेन होती है जिसमें 100 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इदारों से नौजवान अप्लाई करते हैं सोशल मीडिया पे जाके हमारे उस पे, और हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं. और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? उस एप्लीकेशन प्रोसेस में एक टीम काम करती है जिसके अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि हम तमाम जोग्राफिकल रीजन से बच्चे सेलेक्ट करते हैं. दोनों जेंडर से नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तमाम सोशो इकोनॉमिक क्लासेस के नौजवान उसमें लिए जाते हैं, जिसमें आप समझ लें कि आपके एलिट्स नौजवान में भी हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन भी उसका हिस्सा बनते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी उसका हिस्सा बनते हैं. इसी तरह से तमाम डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स में पढ़ने वाले बच्चे भी इसका हिस्सा बनते हैं. अब जब ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं तो जो कॉमन फैक्टर अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आता है ना इन सब बच्चों के अंदर, वो होता है सोशल एक्टिविज़म. कि अगर एक बच्ची जो मच्छरों की बस्ती में रहती है कराची के करीब, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कुछ कर रही है, या एक नौजवान जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा है और उसने कोई सोशल एंटरप्राइज क्रिएट की हुई है, तो ये दोनों नौजवान हमारे लिए बराबर हैं. तो वो फैक्टर होता है जिसकी बेस पे हम इनको लेके आते हैं. अच्छा, फियर दूर करने के लिए मेरे जहन में तो ये आता है कि अगर किसी को कॉकरोच से डर लगता है उसके ऊपर कॉकरोच छोड़ दो. इज दैट द प्रोसेस जो होता है वहाँ पे एक्चुअली, या फिर काउंसलिंग की जाती है, या इस तरह नेचर के करीब लाने की कोशिश की जाती है जैसे रिफत ने बताया? बहुत अच्छा. इसमें बुनियादी तौर पे जो उसका डिज़ाइन है, वी कॉल इट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि इंस्टेड ऑफ मैं आपको बताऊं कि आप अपना फियर कैसे ओवरकम करें, आपको उस एक्सपीरियंस से गुजारा जाता है. ये एक बुनियादी एक वाहिद पिलर है इस पूरे कॉकरोच छोड़ने वाली बात ठीक है. आप चूंकि कैंप्स में रात गुजारती हैं, अब आप ज़मीन पे सो रही हैं और आप कैंप्स की जिप खुली रह जाए किसी भी वजह से, तो ना सिर्फ कॉकरोच बल्कि स्पाइडर्स, सांप, वो सब चीज़ें अंदर आ सकती हैं, जिसका असल मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ से डरना है, बल्कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि आप अपने हिस्सा का काम करते चले जाएं, तो यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. तो बुनियादी तौर पे ये सेंस डेवलप की जाती है कि जो काम आपने करने हैं, अगर टेंट की जिप बंद करनी है, अगर आप अपने जूते के लेसेस बंद करने हैं, अगर आपने बैठते हुए या झाड़ियों में चलते हुए इंश्योर करना है कि आपके हाथ में जो स्टिक है उसकी मदद से आपने, तो उन तरीक़ों से आप इंश्योर कर सकते हैं. सो हर फियर को ओवरकम करने की एक स्ट्रेटजी है, वो आप सीख लें तो वो फियर आपके ऊपर गालिब नहीं आएगा. ये हम समझ रहे हैं कि ग्रुप की शक्ल में इसलिए बड़ा अहम है ताकि आप समझ पाएं कि अच्छा अकेले आप नहीं चल सकते इस दुनिया में, आपको इकट्ठे रहना है, इकट्ठे जीना सीखना है, हर किसी की स्ट्रेंथ को समझना है, और अगर किसी की वीकनेस हो तो आपने अपनी स्ट्रेंथ से उस वीकनेस को ओवर करना है. और जब आपके एक इवेंट पे मैं आया तो वहाँ पे बहुत से बच्चों ने कहा जी कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल लेकर आते हैं और उनके जवाब ढूंढने के लिए आते हैं, और एंड पे ये होता है कि नए सवाल लेकर वापस चले जाते हैं. तो आपके साथ भी ऐसे हुआ, कुछ सवाल लेकर नए सवाल लेकर गई? सेम सिचुएशन. अभी हम लोग आ रहे थे तो मैं इसके से यही डिस्कस कर रही थी कि अब अगर वो मुझसे पूछेंगे कि आप क्या जवाब लेके आई है ना, तो मैं आंसर वुड बी कि मैं गई तो कुछ जवाब लेने ही थी, लेकिन वापस अपने साथ डिफरेंट किस्म के और We would like to know what are those questions. The first question is who am I?
और ये बेसिक क्वेश्चन है. And it is a question जो कि I think I will be going on a lifetime of experience to find. You are रिफत बतूल इतना काफी नहीं है. नहीं मतलब who am I and why am I here in this universe? Why was I chosen? What is my purpose? मुझे क्यों भेजा गया है? क्या मुझे सिर्फ I am a doctor by profession? क्या मुझे सिर्फ एक क्लिनिक में एक अस्पताल में बैठने के लिए भेजा गया है? इससे कोई बड़ा पर्पस है और अगर वो पर्पस है तो वो क्या है? अच्छा तो देखें you're a doctor, आप गिलगित से हैं माशाल्लाह. आपने क्यों अप्लाई किया इस प्रोग्राम के लिए? What was the motivation behind this? Okay, so I am also a trainer by the way. Okay. तो I was talking to ASK and I was telling him कि मेरे लिए training and development is not something new to me. और ये मेरा सिर्फ personal experience है. जैसे 69 markers हैं तो उसमें से 69 experiences हैं. And this is just my personal experience. कि I did not come for training. I did not come for learning. I came to just slow down and feel myself as a part of nature. And I got that. और अब वो जो कुछ सवाल मैं लेके गई थी ना, उसने कुछ मैं ये लेके गई थी कि how to be steady, how to connect with nature. और अब मैं लेके आई हूँ कि हाँ I am a part of this nature, I am nature. उससे बढ़कर क्या? उससे बढ़कर क्या? नेचर तो मैं हूँ, दरख्त है तो वो उधर खड़ा तो है, लेकिन उस दरख्त को किस मकसद के लिए भेजा गया है, मुझे किस मकसद के लिए भेजा गया. तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आगे अगले 5 सालों में क्या होगा. अच्छा रिफत, बीइंग डॉक्टर आपकी डोमेन डिसिप्लिन क्या है? मतलब मैं अपना माइंड क्लियर करना चाह रही हूँ कि एक डॉक्टर तो हम समझते हैं कि बड़ा मजबूत इंसान होता है, वो लोगों को रोज़ मरते भी देखता है, वो लोगों के ऑपरेशंस भी करता है. तो एक डॉक्टर के जहन में भी क्या सवाल उठ सकते हैं? Why not? A doctor is a human first. मतलब पहले आप ये बताएं कि आपका डिसिप्लिन क्या है, डोमेन क्या है, किस चीज़ का? मैं हाउस जॉब कर रही हूँ अभी. Okay. Newly graduate. Just started Yes. practical life. Yes. जबरदस्त. कोई ऑपरेशन वगैरह होते देखे हैं? हाँ बहुत देखे हैं. उससे नहीं डर लगा? भी. हाँ शुरू में होता था. मुझे ऑपरेशन से ज़्यादा ना सिंस आई एम एन एम्पैथ तो मुझे लोगों को तकलीफ़ में देख के बहुत मसला होता है. तो जब मैंने पहली डेथ देखी 2-3 ICU में मैंने, तो दैट वाज वेरी मतलब दिल पे भारी. लेकिन आई गेस विद टाइम यू गेट यूज्ड टू इट. और मारखोर पे आने का एक पर्पज़ ये भी था कि वो जो डॉक्टर बन के थोड़ा वो बेहिस हो जाते हो ना, गेट दैट बैक. वाकई ऐसा होता है? हाँ होता है. इट हैपेंस. मतलब एक एक्सपायरी पे आपको थोड़ा सा दुख होता है, उसके बाद यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट के चलो ठीक है मरीज ही है, चलो हो जाता है. डॉक्टर की भी तो फीलिंग और लाइफ ऐसी होती है ना कि हम रोज कहते हैं इतने बंदों की डेथ होगी, इतने बंदों की डेथ होगी, और उसके बाद हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. जनरली समझ साहब फिर ये जो फीलिंग लेस बनता चला जा रहा है, क्या आपके इस प्रोग्राम में मारखोर 22 में फीलिंग्स वापस लाने का भी कोई प्लान होता है कि अच्छा आप वाकई फील करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहस कौम ना रहे, फीलिंग्स आए? अगर आप देखें तो पूरे एक्सपीरियंस के अंदर ये जो नौजवान कोई 5 दिन जंगल में गुजारते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसी एहसास के ऊपर ही होता है. चाहे वो सुबह का आगाज़ अगर आप इकबाल की उस दुआ से करें कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, और उस पूरी दुआ को वहाँ पे ना सिर्फ गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि असल में मेरा काम एक डॉक्टर बनना या एक इंजीनियर बनना वो प्रोफेशन है. मेरा असल जो काम है वो गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, इन वट एवर रोल ऑफ सोसाइटी यू आर. जैसे रिफत बात कर रही हैं कि सुबह सुबह उठ के उस पत्थर के साथ कम्युनिकेट करना, उस तिनके के साथ कम्युनिकेट करना और उसके साथ अपनी एम्पैथी डेवलप करना, ये उस एहसास का नाम है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू हो गया हूँ. तो बेसिकली मेरी ये हैसियत है और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. और फिर इसका जो क्लाइमेक्स होता है इस पूरे एक्सपीरियंस का, चौथे दिन एक ऐसा जर्नी जिसमें इनको सुबह उठते ही खामोश करा दिया जाता है. बिकॉज दे आर यंग, दे वांट टू टॉक, वो चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें, लेकिन उस दिन को कहा जाता है कि आज के दिन आपने सिर्फ सुनना है. और ये कोई 5-6 घंटे का सफ़र सबसे अहम है. जी बिल्कुल. ये तय दर पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं 5 से 6 घंटे के अंदर, और इस सारे सफ़र में ये बात नहीं करते. इवन ये कैफियत हो जाती है कि इनके पाँव के नीचे अगर कोई पत्ते या पत्थर उसकी भी आवाज़ आती है तो ये भी सुनना शुरू हो जाते हैं. ये अपनी धड़कन सुनना शुरू हो जाते हैं. दे गेट इनटू दैट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी. लेकिन आपस में बात नहीं करते. आपस में बात नहीं करते और ये अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट कर रहे. तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसमें हम इनको अनहर्ड वॉइसेस, जो अनसुनी आवाज़ें हैं, उसको सुनने के लिए इनेबल किया जाता है. और उसका जो इख्तिताम होता है ना, वो उसमें तकरीबन हर आंख में आंसू होते हैं, जहाँ पे ये तकरीबन विजुलाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें.
اور اس میں کچھ آنسو کے قطرے جو ریگریٹس کی شکل میں ہیں یا کچھ مسکراہٹ کسی کنٹریبیوشن کی شکل میں اس کو یہ لکھتے ہیں وہاں پہ اس پہاڑ کی اور وہ چیزیں آپ کے لیے دیکھنا وہ ایسے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا پورا, پیسے پورے ہو گئے, زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن لاسٹ منٹ ہمارے پاس, سر مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کرنے کے بعد جیسا انہوں نے کہا کہ فار دا نیکسٹ 3-4 ایئرز آپ کو ذرا اس کا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوتا ہے اس ٹریننگ کا؟ جیسے یہی بات کہ یہ نوجوان بنیادی طور پہ اس فوکس یوتھ امپیکٹ کا یہ ہے کہ ان کو ہم سوشل لیڈرز کے طور پہ تیار کریں, بجائے کہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اور آ کے ان کے مسائل حل کرے, خود وہ پہلا قدم بنے اور یہ خود اپنی کمیونٹی کے اندر وہ لوگ جو ترس رہے ہیں, جو منتظر ہیں, ان کے لیے یہ آگے بڑھیں, یہ کوئی سوشل انٹرپرائز بنائیں, یہ کچھ لوگوں کو کنیکٹ کر دیں وسائل کے ساتھ اور یہ ہمدرد انسان بن جائیں. اور یہی ایک مقصد ہے, یہی مقصد ہے جو آپ مشلق کرتے چلے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ پلان کب ہے مارخور کا؟ یہ تو ہم آنورڈز کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ اس سال ہمارا یہ 10واں مارخور تھا, تو اب انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو گلوبل لیول پہ بھی لے کے جائیں. اور اس سال میں ایک دفعہ مارخور کا کیمپ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے کیمپس ہوتے ہیں جو مختلف نوجوانوں کے لیے, جس میں مدارس کے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز الگ سے ہیں, جو جیل سے نوجوان رہا ہوتے ہیں ان کے کیمپس الگ ہوتے ہیں. سو آل گرلز کیمپس ہوتے ہیں جہاں پہ فیملیز یا بچیاں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ایک کو انوائرمنٹ میں, ان کے لیے الگ سے ہوتے ہیں. فوکس یوتھ ہے, فوکس یوتھ اور کرتے چل جا رہے ہیں. سر اللہ کرے گلوبل لیول پہ آپ اسی طرح ایکسپینڈ کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ کا مختلف سوال آپ لے کر جا رہی ہیں, یہ بڑا کامن سا تھا جی وہاں پہ جتنے لوگ تھے. اور یہ جو آخری بات ہو رہی تھی نا کہ وہ جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے بڑا ایموشنل ہوتا ہے, مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا اسی سے ریلیونٹ, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. بندے مار دیے بندے نہیں مارتی, لیکن یہ بڑی ایک ایموشنل وہ فیلنگ جو انہوں نے بتائی تو میرے ذہن میں سے آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ. اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج. اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف, اور وہ ہے انڈے کھانے چاہیے یا نہیں, مرغی سے پوچھنا چاہیے, بطخ سے پوچھنا چاہیے. جس کے انڈے کھا رہی ہے اس سے پوچھو, مرغی کے کھا رہی تو مرغی سے پوچھ لو, بطخ کے انڈے آپ نے نہیں کھائے, میں نے کھائے. ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے, ہم نے مرغی اور بطخ سے نہیں پوچھ لیتے ہیں. زینب گونل صاحب ہمیں جوائن کر چکی ہیں ویڈیو لنک کے تھرو. زینب السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. زبردست. اچھا زینب, سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں, ونٹرز میں زیادہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے ایگز کی, بچوں پہ بھی ہمارا فوکس ہے, بچے بھی صبح اٹھ کے انڈا ضرور کھا لیں, رات سونے سے پہلے بھی ہم کوشش کرتے ہیں جی انڈا ضرور کھائیں. انڈا آپ کی ڈائٹ میں کتنا امپورٹنس ہے اس کی, کیا ایک انڈا کافی ہے؟ انڈا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پچھلے اگر کچھ ٹائم میں ہم دیکھیں تو ہم نے بہت زیادہ اسکیمز کریٹ کر لی ہیں, جس میں سے ایک آپ نے کہی کہ صبح اٹھتے بھی ہم انڈا کھا رہے ہوتے ہیں, رات کو سوتے بھی ہم انڈا کھا رہے ہوتے ہیں. انڈے کو بیسیکلی ہم نے جو ہے نا مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے. جو انڈا ایک مسٹیریس ڈائٹ تھا, ہم نے اس کو ہی جو ہے وہ دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے, کبھی اس کے ساتھ ویٹ لاس کر کے, کبھی اس کو 10 سے 12 اکٹھے کھا کے, کبھی اس کو بالکل نہ کھا کے, اور اپنی باڈی میں ہم نے ٹریمنڈس چینج کے لیے صرف انڈے کو جو ہے نا وہ رکھ لیا ہوا ہے. اور ہم اس کی افادیت کے لیے تو اب آئی ڈونٹ تھنک انڈا جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو کھاتے ہوں گے افادیت کے لیے. یہ انڈے پہ ظلم زینب کیسے بند کیا جائے؟ انڈے کی سفیدی کھائیں, زردی کھائیں, کیسے انصاف کریں انڈے کے ساتھ؟ انڈے کو اگر ہم دیکھیں تو انڈے کا ایک آؤٹر شیل ہوتا ہے جو کہ توڑتے ہیں ہم, اس کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے, پھر ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اندر اس کی زردی ہوتی ہے. اب اتنی پروٹیکشن میں ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہے, تو آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بہت آرام سے زردی وہ تو میں کھاتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, میرا یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے, میرے دل کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں. بھئی کس نے بتایا ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ تو زردی جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے. یہ ڈاکٹر شعیب صاحب کہتے ہیں زردی نہیں کھانی چاہیے, نکال دینی چاہیے. نہیں وہ میرے گلے میں چپک جاتی, میں تو اس لیے نہیں کھاتا, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں انڈے کی زردی جو ہے وہ اس بندے کے لیے نقصان دہ بالکل ہو سکتی ہے جو انڈے کے اوپر بہت زیادہ نمک, بہت زیادہ کالے مرچ اور بہت زیادہ مسالہ جار ڈال کے کھاتا ہو. یا اس بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے جو دن میں 5 سے 10 انڈے کھاتا ہو اور سب کو ہی جو ہے وہ وائٹ جو ہے یلو یولک سب کچھ کھا جاتا ہو. انڈے کا مقصد یہ ہے آپ کو ایک پراپر ڈائٹ دینا, ٹھیک ہے؟ تو پراپر ڈائٹ جو ہے وہ اس میں آپ نے کاربز بھی انکلیوڈ کرنے ہیں, پروٹین بھی, فیٹ بھی, سب کچھ انکارپوریٹ کرنا ہے, رائٹ؟ لیکن جب ہم انڈے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف پروٹین اور فیٹ آتا ہے, اور فیٹ بہت کم اماؤنٹ میں ہوتا ہے. اتنا اماؤنٹ کم ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹس تک بھی میٹ نہیں کر پاتے.
تو ہم نے اپنی ڈائٹ میں روٹی، چاول، دال، ہر چیز رکھنی ہے اور اس کے ساتھ انڈے کا استعمال کرنا ہے. اب انڈے ایک دن میں استعمال کتنے کر سکتے ہیں؟ میکسیمم بھی ایک دن میں آپ 2 انڈے استعمال کیجئے. ان کو نہ ہی بہت سافٹ رکھیں نہ بہت زیادہ ہارڈ بوائل کر لیں. اگر بوائل کھا رہے ہیں تو نارمل بوائل کر کے کھائیں آپ اس کو, اور اس سے آپ کی جو برین کی میمبرین ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور یوگ کا اس میں 90% رول ہوتا ہے. بہت زیادہ جن لوگوں میں الزائمرز ڈیزیز یعنی بڑھاپے کے ساتھ ساتھ یاداشت کا جانا, بھولنا چیزوں کو, ایک لائف کا فیز بھول جانا بہت لوگوں میں کامن ہوتا ہے, اگر وہ ڈیلی بیسس پہ 2 انڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کسی بڑے بوڑھے میں اللہ نہ کرے یہ بیماری سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگر پھر بھی آپ اس کو انڈا سٹارٹ کروائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی یاداشت کے چانسز جو ہیں وہ واپس ہو سکتے ہیں. ویری نائس. اچھا زینب, یہ ہاف فرائیڈ اور ہاف بوائلڈ جو انڈے ہوتے ہیں ان کی نیوٹریشنسٹ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ آپ تو ہاف بوائل اور ہاف فرائیڈ کا پوچھ رہی ہیں. ہمارے ہاں تو کچا انڈا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے. میں اس چیز پہ نہیں جاتی کہ طاقت کتنی ہے اور طاقت کتنی نہیں ہے, میں صرف اتنی بات کر لیتی ہوں کہ کچے اور پکے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. آپ اگر کچا گوشت اور پکے گوشت پہ ایک ہی چھری استعمال کریں, کچے پہ پہلے کریں اور پکے کے بعد میں کریں, اور آپ وہ پکا ہوا گوشت کھا لیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر چیز میں انزائمز موجود ہیں جس کی ایک ویلیو جو ہے وہ بدلتی ہے جب بھی آپ اس کو کوک کرتے ہو. تو جب آپ اس کو را فارم میں کھاؤ گے, نہیں کھانا چاہیے, پلیز اس کو پکا کے کھائیں. اور اس کو چاہے آپ گرم دودھ میں انڈے کو پھینٹ کے پی لیا جاتا ہے, وہ یہ ایک ٹرینڈ بہت غلط ہے, اور میں اس کو غلط ہی کہوں گی کیونکہ ایک چیز کچی ہے, آپ اس کو ایگزیکٹلی میچ کر رہے ہو دودھ کے ساتھ, نہ آپ کو دودھ کی افادیت آ رہی ہے نہ آپ کو انڈے کی آ رہی ہے. لیکن لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ طاقت فیل ہو رہی ہے. وہ طاقت اکثر ہماری باڈی میں جا کے جو انزائمز اس نے ایکٹیویٹ کیے ہوتے ہیں, جو کہ شاید ہو سکتا ہے غلط انزائمز ایکٹیویٹ ہو گئے ہوں, ان کو جا کے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ میری تو باڈی دیکھو کتنی گرم ہو رہی ہے, کتنی مجھے طاقت مل رہی ہے. یہ طاقت نہیں ہو سکتا ہے, آپ بہت زیادہ بیماریوں کی طرف لیڈ کر رہے ہو. ہمارے ہاں آج کل جو بیماریاں ہیں یہ آپ نے آج سے 10 سال 15 سال یا 20 سال پہلے نہیں سنی ہوں گی, اس لیے کیونکہ ہمارے ڈائٹری پیٹرنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈراسٹکلی چینج ہو چکے ہیں, اور ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے آپ نے کبھی کسی کو سنا تھا کہ 5 انڈے صبح, 5 دوپہر, 5 شام؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ اب ہی ٹرینڈ ہے. جم کر رہے ہو جی, جم والے بھائی جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, یا جم ٹرینرز جو بھی وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی 5 انڈے 7 انڈے صبح زردی سب کی نکال دو, صرف سفیدی کھاؤ. صرف سفیدی میں کیا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیے. آپ کا صرف پیٹ بھرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور ہم چاہتے بھی تو یہی ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے, ہم نے ایک ڈیزائن سیٹ کر لیا ہوا ہے مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے, جو اس میں فٹ نہیں آتا ہائٹ میں یا موٹاپے میں, ہم اس کو اپنی لائف میں سے نکال دیتے ہیں. جی وہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹنس کر ہی نہیں سکتا, جو کہ کتنی غلط بات ہے. ہر انسان کی باڈی اپنی ہے, ہر انسان کی لائف اپنی ہے, لائف سٹائل اپنا ہے. ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں. دوسروں کو اسی کاپی طرح نہیں کسی کرنا, ایک کھانے اپنی کو, پرسنالٹی کو, باڈی کو دیکھتے ہوئے آپ نے چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. زینب, اگر انڈا کھانا ہے ڈیلی, اگر یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری غذا کا, کب کس وقت کھانا چاہیے؟ کیا صرف ناشتے میں کھانا چاہیے, دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں؟ دن میں آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں, لیکن ناشتے میں اس کی ایبزارپشن اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارا سٹمک جو ہوتا ہے اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا ہوتا, مطلب 10 سے 12 گھنٹوں کا. سوری کیا؟ یعنی صبح انڈا پراٹھا چلے گا؟ انڈا پراٹھا اگر آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ انڈا پراٹھا ہے تو آپ بالکل انڈا پراٹھا کھا سکتے ہیں. اگر آپ کی دن میں پھر اتنی ایکسرسائز بھی ہے, ایز روٹین بھی ایسی ہے, لائف سٹائل بھی ایسے کہ آپ پراٹھا ہضم کر لیں گے. ایک چیز اور ضرور جاننا چاہیں گے, دیسی انڈا اور ولایتی انڈا کیا فرق ہے اس کی نیوٹریشن میں, اور انڈے کو دیسی گھی میں فرائی کرنا کیا اس سے انڈے کی افادیت بڑھ جاتی ہے؟ یہ بھی ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں اس انڈے کا. اگر سائنس کی ہم بات کریں تو دیسی انڈا اور جو سادہ انڈا ہے اس میں کوئی فرق
نہیں ہے. نیوٹریشن سائنس اس کو نہیں مانتی, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برابر ہے. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں انڈا ہے بالکل, اور اگر انڈا ہے تو کیا بطخ کا انڈا اور شتر مرغ کا انڈا اس کی افادیت بھی سیم ہے؟ دیکھیں جیسے مٹن کی اپنی افادیت ہے, بیف کی اپنی ہے, ویسے ہی مرغی کے انڈے کی اپنی ہے اور بطخ کے انڈے کی اپنی ہے. اچھا آج کل بڑے کامن ہو گئے نا جی, آسٹرچ ایگز مل جاتے ہیں, مطلب بہت کامن نہ سی بٹ مل جاتے ہیں. تو آسٹرچ ایگ جو ہے اس کی کیا نیوٹریشنل ویلیوز ہیں, وہ کس چیز کے لیے بہت اچھا ہے, کس کو کھانا چاہیے؟ آسٹرچ ایگ جو ہے وہ آج کل واقعی ہی بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ کی دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, یا آپ کی بلڈ سٹریم کے لیے بہت زیادہ, آپ کے بلڈ فلو کو بہت اچھا کرتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں آسٹرچ کا جو ایگ ہوتا ہے اس کا سائز نارملی زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو ایک ٹائم پہ آپ پہلی بات تو کنزیوم کر ہی نہیں پاتے, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کنزیوم کر بھی لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کو اس کو اڈیپٹ کرنے میں, اس کی چینجز کو ایکسیپٹ کرنے میں, اور اس کی جو افادیت ہے وہ لینے میں تھوڑا وقت لگے گا. ہماری باڈی کے جو اسمبلنگ ہے وہ ہم نے بہت زیادہ یہی بنا لی ہوئی ہے, روٹی, بریڈ, انڈا, سالن, دہی, دودھ, دیٹس اٹ. ہماری سائنس کے آگے زینب سائنس بھی خاموش ہو جاتی ہے. اچھا ایک جو اور میں نے ڈیفرنٹ چیز دیکھی وہ ہے 2 زردی والا انڈا اور ایک سنگل زردی والا انڈا, اس پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ 2 زردی والا اچھے بھلے اس مرغی کی زندگی میں ٹوئنز بچوں نے آنا تھا اور آپ نے وہ کھا لیا. میں نے تو یہ سنا ہے کہ آنیسٹلی کہ وہ 2 زردی والا انڈا, یس میں نے دیکھا ہے, لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ وہ 2 زردی والا انڈا جو ہے اس کو خود سے فل کیا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سائنس آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہم نے فل کیسے کر لیا ہے, کس طرح ہم نے 2 زردیوں والا انڈا بنا لیے, کیونکہ میں نے پوری دنیا میں کہیں پہ یہ چیز نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. میں نے صرف یہ چیز لاہور میں ہی دیکھی ہے یا پاکستان میں دیکھی ہے, اور اس کا استعمال اتنا کامنلی دیکھا ہے کہ میں خود حیران ہوتی ہوں. آپ خود سوچئے کہ انڈے کا ایک شیل ہے وہ موجود ہے, لیکن اس کے اندر یولک دوسری کیسے بنی, کیسے بھر گئی. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی, یہاں مرغی نے انڈا دیا اور وہاں آپ نے تل کے کھا لیا, یہ صحیح پریکٹس ہوتی ہے یا کہتے ہیں کچھ دیر رکھنا چاہیے اس کو؟ کس کو؟ سوری, مرغی نے ابھی انڈا دیا, آپ نے اسی وقت اسے کھا لیا فرائی کر کے, کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر اس انڈے کو سانس لینے دیا جائے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. زینب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی مرغی نے انڈا دیا اور آپ نے فوراً کھا لیا, کیا یہ درست ہے یا تھوڑی دیر انڈے کو رکھنا چاہیے پہلے؟ انڈے کی بات ہو رہی ہے, مجھے آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, we'll raise this question some other day. زینب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. بڑی جنرلی یہ کہا جاتا ہے سلمہ کہ وہ جو انڈا تھوڑی دیر رکھیں اس کو, انڈے کے اندر بھی زندگی موجود ہے, اسے سانس لینے کا ظاہر لکھا جاتا ہے نا اس کے بارے میں کہ اچھا انڈے کو جب آپ پانی کے اندر ڈپ کر دینا تو وہ بتاتے ہیں, اس کی موومنٹ بتاتے ہیں کہ انڈا کتنے دن پرانا ہے. اگر تیر جائے تو پلیز نہ کھائیں, وہ انڈا آپ کسی قابل نہیں رہا. یہ بھی ویسے ہماری سائنس ہے, یہ بھی ہم نے زینب سے پوچھنا تھا, لیکن پروگرام کا وقت. ڈاکٹر شیب کی بات مانیں آپ, انڈا تیر گیا ہے, اگر انڈا تیر گیا ہے پانی میں تو نہیں کھانا آپ نے. اور جو 2 زردی والا انڈا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کھائیں, اگر آپ زردیاں کھاتے تو کھائیں, اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے. جی میں نہیں کھاتا زردی, مینوں معاف کر دیو, میں نہیں کھاندا, مینوں نہیں پسند, میں ایگ وائٹ کھاتا ہوں, غلط کرتا ہوں, لیکن آپ نہیں, بالکل نہیں کرنا. ناظرین وقت ہو گیا ختم, آپ انڈے کھائیں, دبا کے کھائیں. آسٹرچ ایگ اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آج آپ نے کھایا تو آپ کو ٹیسٹ بڈز بھی ڈیولپ ہو جائیں گے, افادیت بھی آپ کو مل جائے گی. نو, یور باڈی ول ٹیک سم ٹائم. کوشش کریں جس کا انڈا کھا رہے ہیں اس کی اجازت سے کھائیں, چاہے وہ مرغی آسٹرچ ہو کچھ بھی ہو. اچھا مرغی سے پوچھیں گے مرغی انڈا کھا, مرغی کی کھا لو, ایسے نہیں ہوتا. آپ خرید کے لائیں, اب آپ کھائیں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے جناب, ملیں گے آپ سے کل. اللہ حافظ.